الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ نوجوانوں میں خاص طور سے بگاڑ کے جو مظاہر دکھائی دیتے ہیں اور اس عمر میں جس بگاڑ میں نوجوان مبتلا ہوتے ہیں ان میں سے ایک چیز سیاسی انحراف ہے۔ پولیٹیکل اعتبار سے ان کے اندر بگاڑ آتا ہے، کبھی کالج کی وجہ سے، کبھی دوستوں کی وجہ سے، کبھی انٹرنیٹ کی وجہ سے، کبھی ملکی سیاست میں شامل ہو کر وہ توڑ پھوڑ کے مرتکب ہوتے ہیں، کبھی دینی اعتبار سے مسلمانوں کے حالات اور ان پر ہونے والے ظلم یا ان کے مسائل کو دیکھ کر ان کے اندر دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہ جذبہ بعض اوقات غلط راہوں میں نکل جاتا ہے۔ مسلمانوں سے ہمدردی ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس ہمدردی کے نتیجے میں بعض اوقات نوجوان ایسی تنظیموں سے جڑ جاتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے خیر کی بجائے شر لاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام، میری امت میں بعد کے دور میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کم عمر ہوں گے، حدثاء الاسنان، سفہاء الاحلام، کم عقل ہوں گے، عمر بھی کم ہوگی، عقل بھی کم ہوگی۔ یقولون من خیر قول البریہ، باتیں تو بڑی وہ اچھی اچھی کریں گے، ایسی باتیں کریں گے جو بہت نیک لوگ کرتے ہیں۔ یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ، لیکن حال یہ ہوگا کہ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے۔ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ خالی تلفظ ایمان ان کے پاس ہوگا، لیکن واقعی ایمان کا حق ادا کرنے کے اعتبار سے ان کے قلوب ایمان سے ویسے منور نہیں ہوں گے۔ امام البخاری نے کتاب المناقب حدیث نمبر 3611 اور امام مسلم نے کتاب الزکاة حدیث نمبر 1066 پر اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، مسلمانوں کو قتل کریں گے لیکن بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3344 اور مسلم کتاب الزکاة حدیث نمبر 1064 اس پر روایت کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعد کے دور میں کچھ نوجوان آئیں گے، نوجوان ہوں گے، عمر کم ہوگی، عقل کم ہوگی، باتیں بڑی پیاری پیاری کریں گے، نیک باتیں کریں گے، قرآن کی بات کریں گے، حدیث کی بات کریں گے، لیکن دین واقعی ان کی زندگی میں نہیں ہوگا اور سیاسی بگاڑ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ خوارج کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو بعد کے دور میں بھی خوارج ہوں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ان کی شروعات ہو گئی، اور بعد میں ایک کے بعد ایک کرتے ہوئے وہ مختلف ادوار میں ظاہر ہوتے رہیں گے۔ تو ہمارے مسلمان نوجوانوں کے لیے بھی اس بات کا بڑا خطرہ ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ وہ اس قسم کے لوگوں کے دھوکے میں آ جائیں کہ سیاسی اعتبار سے نوجوانوں کو بھڑکانا، انہیں ملک کے خلاف، قانون کے خلاف بھڑکانا، خفیہ طور پر تنظیمیں بنانا، ان تنظیموں کے ذریعے سے ایسے کام کروانے کی بات کرنا جس سے بدامنی پھیلتی ہے، جس سے مسلمانوں کا، اسلام کا نام خراب ہوتا ہے، لوگ اسلام سے بدظن ہوتے ہیں۔ IS جب معروف ہوا، لوگوں کے سامنے آیا، بہت سے لوگ دھوکہ کھا گئے کہ دیکھو ماشاءاللہ اسلامی خلافت آ رہی ہے۔ انہوں نے سب کو چھوڑا، مسلمانوں کو قتل کیا، کسی سے جنگ نہیں کی، کس کو قتل کیا؟ مسلمانوں کو۔
جو ان کی بات نہیں مانتے تھے ان کا قتل کر دیتے تھے، اور ان سے جب کہا گیا کہ کیا ہے یہ، تو کہا کہ ہم پہلے منافقین کا صفایا کر رہے ہیں کیونکہ یہ زیادہ خطرہ ہے۔ تو مسلمانوں میں سے جو بھی ان کی بات نہیں مانتا تھا، بیعت نہیں کرتا تھا یا ان کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اس کی جان کے دشمن بن جاتے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہر دور میں ہوگی، اس دور میں بھی نوجوانوں کے لیے اس کا خطرہ رہے گا۔ انہیں ایسی تنظیموں سے بچنا چاہیے اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچائیں۔ اسی طرح سے نوجوانوں میں جو بگاڑ آتا ہے وہ وقت کو ضائع کرنا، وقت کو ضائع کرنا۔ وقت کی اہمیت کا احساس اس عمر میں نہیں ہوتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں رہنا، واٹس ایپ پہ وقت ضائع کرنا، کینٹینز میں وقت ضائع کرنا، انٹرنیٹ پہ براؤزنگ کرتے رہنا، فلمیں دیکھنا، گانے سننا، بستر پہ پڑے رہنا تو پڑے ہی رہنا، کام کاج کچھ نہیں کرنا، گھومنا پھرنا، دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر جانا، یوں ہی بیکار چوک میں بیٹھے رہنا، پان کی دکان پہ کھڑے ہو کے گانے سننا اس کے ساتھ، پان والے کے ساتھ، نائی کی دکان میں بار بار اندر جا کے کنگھی کر کے پھر باہر آ کے بیٹھنا، دیکھنا کون کون آ رہا جا رہا، سب یہ چیزیں وقت ضائع کرنا، وقت برباد کرنا، فضولیات میں اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں، ان دو نعمتوں کے بارے میں لوگوں میں سے بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ الصحت والفراغ، صحت مندی اور فراغت، ہیلتھ اور فری ٹائم، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو پا کر بھی انسان واقعی سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ تو کتنے نوجوان ہیں جن کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، پڑھنے کی عمر ہے، پڑھنے کی بجائے وہ وقت ضائع کرتے ہیں، بعد میں جا کر جب حمالی کرنے کا وقت آتا ہے تب افسوس کرتے ہیں کہ کاش کے جوانی میں ہم لوگ ماں باپ کی بات سنتے، انکل کی ایک بات سنتے جو ہم کو پڑھنے کے لیے بولتے تھے، پڑھو لکھو گے کچھ بنو گے، لیکن ہم نے ان کی بات پر دھیان دیا نہیں، فیل ہو گئے، ایکسٹرنل ایگزام بھی دینے کے لیے سوچے لیکن نہیں ہو پائی پڑھائی، اور اس کے بعد میں یہاں وہاں وقت ضائع کرتے کرتے اب کہیں ہمارے لیے نہ تجارت کا رستہ ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، اور ہمارے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں تو جاب بھی نہیں، تو کریں تو کیا کریں؟ تو زندگی خراب ہوتی، بعد میں پچھتاتے ہیں۔ کبھی ماں باپ کو دوش دیتے ہیں کسی کو، کبھی جائیداد انہوں نے بنائے نہیں، کبھی آدمی اپنے بارے میں خود سوچے کہ تو نے کیا بنایا، تو نے کیا کیا۔ ماں باپ کی جائیداد پر اپنی فیوچر کو بلڈ کرنے کا خواب بے وقوفی ہے، تو نے خود کیا کیا۔ نمبر 9، مادہ پرستی، جو بگاڑ نوجوانوں میں آتا ہے، مٹیریلسٹک نیچر یا مٹیریلزم کا مائنڈ بننا ان کا، پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا دنیا دنیا۔ ایک عمر میں جو لوگ، ایک تو وہ لوگ ہیں جو کچھ کرتے نہیں، وقت ضائع کرتے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جاتے ہیں تو پھر دنیا ہی کے ہو جاتے ہیں۔ پیسہ چاہیے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو لوگ سلام کرتے ہیں، پیسہ ہے تو دوست ساتھ میں رہتے ہیں، پالنے میں آسانی ہوتی ہے ان کو پیسے سے، پیسہ ہے تو مسائل لڑکیاں بھی قریب آتی ہیں، پیسہ ہے تو سب ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ان کے ذہن میں پیسہ بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ دنیا ہی میں کھو جاتے ہیں۔ نمازیں، عبادات، روزے، دینی مجالس، کچھ نہیں، بس دنیا، صبح سے شام تک گدھے کی طرح کام کرنا اور رات میں بے ہوش ہو کے سو جانا، یا پھر میڈیا کنزمپشن، یا پھر دوستوں کے ساتھ میں وقت ضائع کرنا۔ تو بعض اوقات زندگی بس یہی بن کر رہ جاتی ہے، دنیا میں لگے رہنا، دنیا کمانا، دنیا کی عیش و عشرت کو جمانے کی فکر کرنا، اسی میں لگ جاتے ہیں، دنیا پرستی۔ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، بعض اوقات یہ بھی مینٹالٹی بعض نوجوانوں کی بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو چیزیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں، ایک مال کی حرص، دو مقام شرف کی حرص۔ تو مال کی حرص بڑی خطرناک چیز ہے، پھر حلال و حرام سب ایک، پھر کریڈٹ کارڈ بنائے گا، بولے گا نہیں میں وقت پہ دے دوں گا، لیکن دیتا نہیں، اور پھر سود بھی دینے لگتا ہے، پھر جب دینے لگتا ہے تو سوچتا ہے کہ فلاں چیز کے لیے، جاب کے لیے لون بھی چاہیے، سودی لون بھی لیتا ہے،
پھر جھوٹ دھوکہ سب کچھ کرنے لگتا ہے، لوگوں کے پیسے ڈبو دیتا ہے زندگی میں، پھر مال اصل ہو جاتا ہے، جھوٹ دھوکہ غبن اور چیٹنگ سب اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا پرستی انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ مال کی محبت بری نہیں ہے، لیکن مال کی محبت کا جنون انسان کو خراب کر دیتا ہے۔ امام احمد اور ترمذی نے یہ حدیث نقل کی جو میں نے ذکر کی، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5620، حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے دینی طبقہ بھی ہے، بعض اوقات نوجوان دینی میدان میں لگتے ہیں، ان کی بیماری الگ ہے۔ دنیا کے میدان میں جانے والے مال کے پیچھے دوڑتے ہیں اور کھلم کھلا دنیا دار ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات دین کے میدان میں بھی کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی جو چاہت ہوتی پیسہ بھی چاہیے نمبر 2 پہ، نمبر 1 پہ فیم ہم کو چاہیے، ہم کو شہرت چاہیے، ہمارے لائکس زیادہ ہونا چاہیے، ہمارے سبسکرائبرز زیادہ ہونا چاہیے، ہمارے چاہنے والے دنیا میں زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ دیکھتا کہ فلاں عالم، فلاں سپیکر، وہ زیادہ انٹرنیٹ پہ دیکھیے کتنے لوگ چاہتے ہیں ان کو، تالیاں کتنی بجتی ان کے لیے، اور کتنا لوگ ان کو پسند کرتے، کتنے لائکس ہیں ان کے، سبسکرائبرز اتنے، چاہنے والے، ان کے ویوز کتنے ملین بلین، میرے بھی ایسے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ میدان ہے، دنیا میں تو فیل ہوں، یہاں پاس ہو سکتا میں، سیکنڈ چانس میرے لیے ہے سکسیس کا، وہ ادھر آ جاتا ہے۔ اور یہاں آنے کے بعد میں پھر وہ کیسا پوچھتا مولوی صاحب کو، ایسا کوئی کورس ہے کیا کہ جلدی سے جلدی آدمی عالم بن جائے؟ سپیکر بننے کا کورس کہاں ہے؟ مجھ کو سپیکر بننا ہے۔ عالم صاحب اس کو دیکھ کے بولتے ہیں پہلے لسنر تو بن، ڈائریکٹ سپیکر بنے گا تو سننے والا بن۔ سلف کا طریقہ تھا، سالوں سال سنتے رہتے تھے، اس کے بعد جب برتن بھرتا تھا تو اپنے آپ سپیکر بن جاتے تھے۔ تیرا برتن خالی اور تو چاہتا ہے ابلے، آپ دیکھیے، یعنی بھرا ہی نہیں برتن اور تو چاہتا ہے کہ اس میں سے پانی ابلے، جب وہ بھرے گا تو اپنے آپ ابلے گا۔ پہلے بھرنے کی فکر کر، ابلنے کی نہیں، خالی برتن ابلتا نہیں۔ تو آپ دیکھیے کورسز، دینی کورسز ہوتے ہیں، آپ کوئی کورس کا اعلان کیجئے، ایک نیا کورس شروع ہونے والا ہے، ختم کب ہوگا؟ کمپلیٹ کب ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کو کچھ بننا ہے۔ ٹھیک ہے، دینی خدمت کرنا، دعوت دینا اور لوگوں میں حق بات کو بیان کرنا، یہ جذبہ اچھا ہے، لیکن بعض اوقات یہ جو چیز ہوتی ہے یہ پرائمری گول نہیں ہوتا ہے، یہ سیکنڈری گول ہوتا ہے، یا یہ ایک سیڑھی ہوتی ہے۔ پرائمری گول کیا ہوتا ہے کہ مجھے فیمس ہونا ہے، مجھے دلوں کا بادشاہ بننا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ لوگوں پہ چھا جانا ہے، لوگ مجھ کو پسند کریں۔ یہ جو بیماری ہے بعض اوقات نوجوانوں میں آتی ہے، پھر وہ ہر ایک کا سٹائل کاپی کرنے لگتے ہیں، اس کو دیکھتے کھڑے ہونے کا سٹائل اس کا بہت اچھا لگ رہا، اس کا لے لیتے ہیں، ہاں یہ اس کا کوٹ پینٹ اس کا اچھا ہے، فلانے کا یہ اچھا ہے، اس طرح سے ہاتھ میں قرآن لے کے بولتا ہے، یوں ایسا بتا، وہ اچھا لگتا ذرا بہت پبلک میں، ریفرنس ایک کے پیچھے گنانا، تالیاں زیادہ بجتی اس کے اوپر، وہ ساری چیزیں لے کر پھر یہ بھی کیا کرتا ہے، ایک منی دائی بن جاتا ہے، ایک دم ایک چھوٹا سا منی، ایک اپنا ایک کھول لیتا کچھ نہ کچھ بھی نام ہوتا ہے، PKQ، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں بنا کے ایک دعوت سینٹر بنا لیتا ہے۔ دعوت سینٹر بنانا یا علماء کی ماتحتی میں دعوت کا کام کرنا وہ برا نہیں ہے۔ جس چیز کو میں برا بتا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کو دنیا چاہیے نا، کھلا بولو نا، آپ دنیا چاہیے آپ کو، آپ دین کے لباس میں دنیا کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں؟ بعض اوقات نوجوانوں میں بیماری آتی ہے، فیمس ہونے کا شوق۔ اللہ کے ہاں مقام بنانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن مخلوق کے ہاں مقام بنانے کے لیے دین کو ہتھیار بنانا اپنے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خالص اللہ کے لیے دین کا کام کرنا یہ سعادت ہے، یہ اپنی ذات میں خود اللہ کا انعام ہے، آخرت کا انعام اس سے زیادہ ہے۔ تو نوجوانوں میں بعض اوقات اس طرح سے بھی انحراف آتا ہے، وہ علم حاصل کرتے لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد اپنی اصلاح، سماج کو بہتر بنانا اتنا زیادہ نہیں ہوتا، زیادہ بہتر کیا ہوتا؟ اپنا کریئر چمکانا، لوگوں میں چمکنا، لوگوں میں مشہور ہونا۔ اگر ایک ان کا کوئی ویڈیو بنایا، ٹھیک ہے، بہت انالیسس کر کے یہ وہ کر کے یہ وہ یاد کیا، کیسا تیسا گرتے پڑھتے، عربی میں بھی بولنا سیکھ لیا تھوڑا بہت، اب وہ پڑھ کے
ایک ویڈیو چھوٹا سا بنا لیا 5 منٹ کا اور ڈال دیا یوٹیوب پہ. صبح دوپہر 5 وقت کی نمازوں کے بعد بیت الخلاء سے نکل کے ہر اس میں دیکھتا کتنے ویوز ہوئے, کتنے لائکس اس کے اوپر آئے. نہیں آئے لائکس تو دل دکھتا, ویوز زیادہ ہوں لیکن لائکس کم ہو تو بھی دکھتا. اور اس میں بولتا بھی اینڈ میں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن گھنٹی بجانے کے لیے بول رہا ہے لوگوں کو, بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں, اور اگر ہماری مدد کریں لائک کریں. آپ بتائیے کوئی مولوی صاحب کھڑے ہو کے بولیں آپ مجھے پسند کیجئے, کتنا خراب لگے گا؟ آپ بولیں گے کیا ایسا بولتے کیا کوئی؟ آپ بول رہے لائک کیجئے. کس کو لائک کریں؟ آپ کو, آپ کی تقریر کو کیا لائک کریں؟ یعنی اپنے سے لوگوں سے لائک کی بھیک مانگنا کتنی خراب چیز ہے. آدمی لوگوں سے لائک مانگے کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے عمل. یہ ایک بیماری اس دور کی. ایک دعوت فیشن نہیں ہے, دعوت ایک رسپانسبلٹی ہے. وہ ایسی چیز نہیں کہ ایک آدمی ہابی کے طور پر کرے تاکہ لوگوں میں شہرت پائے, اس کے لیے نہیں ہے. وہ ایک بہت ہی یعنی مقدس کام ہے جو انبیاء ہر زمانے میں اخلاص کے ساتھ نبھاتے تھے. اگر کوئی نوجوان اس جذبے کے ساتھ یہ کر رہا ہے اس سے بہتر کوئی نوجوان نہیں ہے. اگر وہ ایسا کام کرے خالص اللہ کے لیے, دین کی خدمت, دعوت, یہ کر بہت اچھی بات ہے. لیکن آج کل ماحول یہ بنا ہوا ہے کیونکہ میڈیا کا دور ہے. کسی نوجوان کو آپ بولو ٹھیک ہے مسجد میں آپ درس دیا کرو, آپ کا ویڈیو نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کا دل نہیں مانتا اس کو جلدی. کیوں؟ ویڈیو نہیں ہوگا, اپلوڈ نہیں ہوگا. آپ ٹھیک ہے ویڈیو کریں گے لیکن 10 سال کے بعد اپلوڈ کریں گے, ابھی نہیں. ایسے کیوں؟ تو اس کو وہ پسند نہیں, کیونکہ اس کو فیمس ہونا ہے, لوگوں میں جانا ہے اس کو. اس لیے عالموں سے بھی ناراض ہوتا ہو. کوئی عالم اس کو بڑھنے نہیں دیا جلدی آگے دیکھ کے کہ اس کی بیماری ہے یہ. وہ چاہتا ٹھیک ہے تو آپ ایک کام کرو, پڑھتے رہو اٹینڈ کرو. ٹھیک ہے یہ ایک آدمی اس کو سمجھاؤ, نہیں عالم صاحب میرے کو تقریر کرنا ہے, آتی میرے کو, آپ ایک بار دیکھو میں ریہرسل کر کے آیا ہوں. ریہرسل کرتا تو تقریر کی, ہاں بولے آئینے کے سامنے کرتا ہوں. تقریر کی کوئی ریہرسل کرتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ ٹیڈ ٹاک دے رہا ہے؟ کیا کر رہا تو؟ یہ دین کی خدمت ہے. یہ ایسا کام نہیں ہے جس کو لوگوں میں شہرت پانے کے لیے, تالیوں کی گونج سننے کے لیے آدمی کرتا ہے. ایک ذمہ داری ہے. تو نوجوانوں میں بعض اوقات یہ بھی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب العلم لیماری به السفہاء او لیباہی به العلماء او لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار. جو شخص اس لیے علم حاصل کریں کہ کم سمجھ لوگوں کے ساتھ میں بحث کر کے انہیں کنفیوز کریں, ممارات ان کے ساتھ کریں, ان کو مریا میں مبتلا کریں, شک میں ڈالیں, یا علماء کی برابری کر کے فخر جتائے. میں بھی علماء میں شمار ہوتا ہوں, پورا نہیں آدھا صحیح لیکن علماء میں ہوں. تو اس طرح سے ایک آدمی چاہے کہ علماء میں اس کا شمار ہو, علماء کے ساتھ گنتی میں آئے وہ بھی. او لیصرف وجوہ الناس الیہ, یا لوگوں کے چہرے اپنی طرف مائل کرے, لوگوں کو اپنی طرف پھیرے, اٹریکٹ کرے, لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے. اس کے لیے اگر وہ علم حاصل کرتا ہے کیا ہے؟ فہو فی النار, سیدھے جہنم میں جائے گا وہ. فہو فی النار, وہ جہنم ہی ہے. بتائیے علم حاصل کر رہا دین کا, لیکن اس کے باوجود جا رہا کہاں؟ جہنم میں. لہٰذا خالص نیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے, صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6382. آئیے دیکھتے ہیں اب یہ دوسرا حصہ ہوا جو نوجوانوں میں بگاڑ کے کیا مظاہر ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بگاڑ آتا کیوں ہے, بگاڑ بچوں میں اور بڑوں میں, نوجوانوں میں کیوں آتا ہے, کیا اسباب اس کے ہیں. ایک ایک کر کے ہم یہ دیکھیں گے. بہت ساری چیزیں تو ہم نے دیکھ لی ہیں, اس کو ہم بھی اجمالی طور پر ہم اشارات میں دیکھیں گے کہ وہ کیا اسباب ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, کور کر چکے ہیں. نمبر 1, والدین کا اپنی اولاد کو اسلام یا دین کی تعلیم میں لاپرواہی کرنا. اسلامی احکام, اسلامی عقائد, اسلامی اخلاق نہیں سکھانا, لاپرواہی کرنا. اس وجہ سے کہ وہ خود نہیں جانتے کبھی,
اس وجہ سے کہ وہ دنیا کی تعلیم میں اپنے اولاد کو ترقی میں دیکھنا چاہتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ سستی کرتے ہیں، جانتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں، اہمیت سمجھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں، یا ان کے پاس اپنا کوئی عذر ہے کہ وقت نہیں ملتا ہے، یا کچھ اور بات ان کی ہے۔ تو والدین کا اولاد کی تربیت میں لاپرواہی کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے تربیت کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، اور 10 سال کا ہونے کے بعد بھی اگر وہ نماز نہ پڑھیں ان کو سزا دو، مارو، ان کو پیٹو، ویسا نہیں جیسے زخمی کر کے پیٹنا ہوتا ہے، ہلکی مار مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر الگ کرو، تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، 10-12 سال کے، 10 سال کے ہو جائیں، ایک بستر میں ایک چادر میں نہیں سونا چاہیے۔ بچے بعض اوقات غلطی کرتے ہیں، خصوصاً جب وہ میڈیا کے دور میں ہوں، زیادہ غلطی کے چانسز ہیں، تو بچوں کو کیا کرو، ان کے بستر الگ کر دو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں 7 سال کا ہوا نماز پڑھا، نماز سکھاؤ اس کو، پہلے پٹائی مت کرو، پہلے ڈانٹو مت، پہلے سکھاؤ، پھر 10 سال کا ہو جائیں 3 سال تک اس کو بول رہے نماز پڑھ، نماز پڑھ، نماز سکھا رہے، نصیحت نصیحت، ترغیب ترغیب ترغیب، 3 سال ہو گئے، اب 10 سال کا ہو گیا، تھوڑا بڑا ہو گیا، تھوڑی مضبوطی آئی اس کے اندر، سمجھ میں تمیز اس کے اندر پیدا ہو گئی، اس سے بھی آگے نکل گیا، اب بھی نہیں پڑھتا، اب اس کو کیا کرو، سزا دو، سزا دو۔ اور اب اس عمر میں پہنچنے کے بعد اب اگر کئی بچے گھر کے اندر ہیں، ایک بستر پہ ایک چادر میں نہیں سونا چاہیے، ان کے بستر الگ کر دو تاکہ جنسی غلطیوں میں وہ مبتلا نہ ہوں، کوئی ایسی غلطی نہ کریں جو ان کے لیے اخلاقی اعتبار سے غلط ہو۔ یعنی بچوں کی نگرانی کرنا چاہیے والدین نے، عمر کے اعتبار سے دھیان دینا چاہیے، 7 سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، یہ چیز عبادات اخلاقیات دھیان دینا چاہیے۔ نمبر 2، حلال و حرام کے معاملے میں تنبیہ، بعض اوقات نہیں کرتے ماں باپ، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، چلتا سب، گھر میں معلوم بھی نہیں ہوتا بچوں کو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، عبادات کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، اخلاق کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، نہیں سکھاتے ماں باپ۔ ماں باپ نے سکھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اخذ الحسن ابن علی، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اخذ الحسن ابن علی تمرۃ من تمر صدقتی فجعلها فی فیہ، صدقے کی کھجوروں میں سے کھجور اٹھائی منہ میں ڈال لی، بچہ ہے چھوٹا، کھیلتے کھیلتے صدقے کی کھجوروں میں سے کھجور منہ میں ڈال لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ ارمی بہا، کہا تھوک دے، تھوکو، تھوک دو، چھوٹے بچے سے کہا منہ سے نکال دو اس کو، پھینک دو اس کو نیچے۔ اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، معلوم نہیں تجھ کو ہم صدقہ نہیں کھاتے، معلوم نہیں ہم، دیکھیے یہ خاندانی بات ہو رہی یہاں پہ، بولنے کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غور کیجئے، تجھ کو معلوم نہیں ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، یہ اپنا خاندان ہے، اپنا گھرانہ ہے، ہمارا ایک طریقہ ہے جینے کا، ہم لوگ وہ نہیں کرتے ہیں، صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے بچے کو، ایک روایت میں کہ آپ نے گود میں لیا، کندھے پر ڈالا بچے کو، تو اس کے منہ میں کھجور ہونے کی وجہ سے اس کا لعاب آپ کے کندھے پر پڑنے لگا، تب جا کے آپ نے دیکھا کیوں ایسا ہو رہے ہیں، کیونکہ بچے کے منہ میں کچھ ہو تو اس کی جو ہے لعاب اس کا منہ سے نکلتا ہے، تو آپ نے دیکھا تو منہ میں کھجور تھی، نکال کے آپ نے پھینک دیا اس کو۔ تو آپ سوچیں اتنا چھوٹا بچہ ہے جس کو گود میں لیا جاتا ہے، لیکن اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اسی عمر سے تجھ کو معلوم نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے، اور آپ نے کھانے دیا، جانے دو آپ کی بار کھا لیا، آئندہ سے نہیں کھانا، آئندہ سے نہیں، ابھی نکالو منہ میں سے، جو کرنا ہے ابھی، کل سے نہیں، آج سے۔ ہم لوگ فیل کیوں ہوتے ہیں، انشاءاللہ کل سے فجر کی نماز پڑھوں گا، کب، الارم بند کرتے وقت، آج نہیں، کل سے انشاءاللہ، کل سے، اگلے ہفتے سے، رمضان سے، ہاں
ریٹائرڈ ہونے کے بعد حج کر کے آ کے یہ ہمارا معاملہ ہے، اس لیے ہم ہمیشہ فیل ہی ہوتے ہیں۔ ابھی نکالو منہ سے، نہیں تجھ کو معلوم نہیں۔ ایک تو اس وقت کی غلطی کو صحیح کرنا، دوسرا یہ کہ اس کو بتانا ہم ایسا نہیں کرتے، ہمارے گھر کا رواج ایسا نہیں ہے، ہمارا گھر ایسا ہونا چاہیے۔ بیٹا ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے، بیٹے ہم لوگ چوری نہیں کرتے، اپنا گھر ایسا نہیں ہے۔ وہ گالی دیتا ہوگا، دوستوں کا تو سیکھ کے آئے گا، اپنے گھر میں ایسا نہیں چلتا ہے۔ دیکھا تو کسی کو ایسا کرتے ہوئے؟ اپنے گھر میں نماز نہیں چھوڑتے، وہ چھوڑتے ہوں گے، وہ بچے کھیل رہے ان کے ساتھ کھیل کے تو نماز چھوڑا، اپنے گھر میں نماز نہیں چھوڑی جاتی۔ اس کے اوپر خاندانی دباؤ بھی ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام بھی جیل میں جا کے کیا کہا؟ یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے، ہم لوگ ایسے چلتے، شرک نہیں کرتے ہم لوگ۔ یہ مینٹالٹی بچوں کی بنانا چاہیے کہ اپنا گھرانہ ایسا نہیں ہے، اپنے گھر میں ایسا نہیں رہتا، تو وہ اپنی اولاد کو ایسے ہی سکھائے گا۔ تو یہ مزاج بچوں کا بنانا، لیکن ماں باپ یہ نہیں کر پاتے، فیل ہو جاتے اس کے اندر۔ امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا کتاب الزکاہ میں۔ نمبر 2، ایک تو یہ کہ والدین تربیت نہیں دیتے، سکھاتے نہیں، اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اسکول کا سب سکھاتے، جیک اینڈ جل بھی بتاتے ان کو، ABCD بھی بتاتے، لیکن دینیات ان کو نہیں سکھاتے۔ پڑھ رہا اور 10ویں کی پڑھائی بہت ٹینشن میں ہے، ہاں ٹائم ہی نہیں ملتا، اسکول سے آتا تو ویسے ہی جو ہے تھک کے سو جاتا، پھر نماز بھی چھوڑ دیتا تو بھی چلتے۔ کتنا رحم کرتی ماں اس کے اوپر کہ نہیں اٹھانا اس کو نیند میں سے، بہت تھک کے اسکول سے آیا اور آگے آتے ہی بستر جو ہے بیگ ادھر پھینکا اور جوتے بھی نہیں نکالا، اوندھا جا کے سو گیا بستر کے اوپر۔ دیکھ کے بالکل اس کے ممتا ابھر آتی اس کی، اس کو نہیں اٹھانا، جانے تو سو گئی۔ بیٹی بھی ویسے ہی، اتنا بوجھ اٹھا کے آئے ہیں بیگ لے کے، سو گئے، نہیں سکھاتے ان کو۔ انشاءاللہ کرتے وقت نکل جاتا ہے۔ کبھی دینی دروس میں نہیں لائیں گے، کبھی ان کو خود گھر پہ نہیں پڑھائیں گے، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے دین کی کچھ بات نہیں کریں گے، کچھ شیئر نہیں کریں گے۔ واٹس ایپ پہ پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا پیٹنے والے یہ لوگ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ گھر والوں کو، اولاد کو بھی، بچوں کو دین سکھانے کے لیے ٹائم نہیں۔ بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، لیکن ڈیبیٹ رات بھر، ابھی نماز کو جا رہا میں، آ کے بچی ہوئی ڈیبیٹ کریں گے، آئیں گے نا سب ساتھی لوگ، ڈیبیٹ گروپ میں چل رہی، وہ کون سی؟ رفع الیدین کے اوپر۔ بچہ نماز پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا معلوم ہے تجھ کو؟ بیوی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی معلوم ہے؟ نہیں، لیکن ڈیبیٹ پہ رہے گا، رفع الیدین پہ، آمین بالجہر پہ ڈیبیٹ کر رہا اس کے اوپر۔ لیکن گھر والے نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ رفع الیدین کے بغیر، رفع الیدین کے ساتھ ہاتھ کعبہ میں، وہ نماز ہی نہیں پڑھے۔ تو یہ اگر حال ہوگا والدین کا، باپ کا خاص کر کے، اور ماں کا بھی، تو کیسا ہوگا؟ تو تعلیم نہیں دیتے۔ بعض اوقات خود ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، ان کا اسوہ غلط ہوتا ہے۔ بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ ماں باپ کا اسوہ غلط ہے۔ ماں باپ آپس میں گالی گلوچ کرتے، جب بھی ذرا سا معاملہ بگڑ گیا، جھگڑا ہوا، جھوٹ بولتے، خیانت کرتے، رشتہ داروں کی غیبتیں کرتے، اور عام دنوں میں تو بچے کو بولتے نماز پڑھتے جا برابر، خود بھی پڑھتے، لیکن اگر انڈیا کا اور پڑوس کا کرکٹ کا میچ ہو تو اس دن اللہ کی طرف سے نماز معاف ہوتی ہے اور جمع کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی۔ نہیں بولے، بہت امپورٹنٹ میچ ہے، بہت امپورٹنٹ میچ ہے۔ فٹ بال کا شوقین کوئی ہوگا، کوئی کرکٹ کا شوقین ہوگا، تو آپ دیکھیے اس کے اوپر بیٹھا رہے گا۔ بیوی بولے گی کچن میں سے، اجی اذان ہو رہی نا، ہاں جا رہا، اخیر تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جب تک نہیں بولتا گھر سے نکلتا نہیں ہے۔ اور میچ چل رہا ہے اگر، تو کیا بولتا؟ آواز بند کرو۔ بغیر آواز کے میچ دیکھے گا ہی، لیکن دیکھے گا، مر جائے گا لیکن چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ وہ بچہ دیکھ رہا ہے، ابو کی چاہت کی بھی کچھ چیز ہے، میرا کارٹون نہیں دیکھنے دیتے لیکن کرکٹ برابر دیکھتے۔ تو اب اگر وہ یہ دیکھے گا، یا بیٹی یہ دیکھے گی کہ ماں پردہ تو بہت کرتی، لیکن قریبی رشتہ دار جب آتے ہیں تو محرم غیر محرم کا فرق ختم کر دیتی، تو آپ بتائیے بچی کیسا بولے گی؟ میں اپنے کزن سے کیوں پھر پردہ کروں؟ آپ اپنے جو رشتہ دار ہیں، نہیں بیٹے ہم لوگ بچپن میں ساتھ میں کھیلتے تھے، اب ساتھ میں بڑے ہوئے، لیکن پردہ تو ہے نا، پردہ ہے، پردے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔
آپ کی فلسفیانہ تفصیل، تفسیر، ایکسپلینیشن، فٹ نوٹس، کمنٹس نہیں چلتے. تو اگر ان کا اسوہ غلط ہوگا بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، اور بچے ماں باپ کو دیکھ کے جرت ان میں پیدا ہو جاتی ہے. آپ بھی توڑتے قانون، آج نہیں بولے گا چھوٹا ہے، تھوڑا بڑا ہوگا نا. نماز کو گیا تھا؟ نہیں گیا تھا، جا رہا انشاءاللہ کل سے پڑھوں گا. بدتمیز کہیں کہ نماز چھوڑتا، آپ بھی تو چھوڑتے، آپ بھی پہلے خود پڑھو. آپ ایسے بولتا ہو، اس کا والیوم ڈاؤن ہوگا لیکن سٹیٹمنٹس ایک دم کیا ہوں گے؟ ایک دم پرفیکٹ ہوں گے، کوئی گرامر کی مسٹیک نہیں کرے گا. وہ بولتا ہو. اس میں بگاڑ کیوں آتا؟ کیونکہ اسوہ ماں باپ کا غلط ہوتا ہے، ماں باپ کا اسوہ غلط ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل انسان تلدہ امہ علی الفطرہ، ہر انسان اس کی ماں اسے فطرت پر جنم دیتی ہے. وابواہ بعد یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، پھر بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی یا تو نصرانی یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں. فإن کانا مسلمین فمسلم، ہاں اگر ماں باپ خود مسلم ہوں تو بچہ بھی مسلم ہوتا ہے. مسلم ہونا کیا خالی NRC میں مسلم ہونا ہے؟ ہاں، آدھار کارڈ میں مسلم ہونا ہے؟ الیکشن کارڈ میں مسلم ہونا ہے؟ نہیں. مسلم ہونا کا مطلب واقعی مسلم ہونا، کہ جب ماں باپ مسلم ہوتے ہیں یعنی اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں تو بچہ بھی اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. بچے اللہ کے ماں باپ اگر نافرمان ہو اللہ کے اور یہ امید کریں بچوں سے کہ تم فرما بردار بن جاؤ، نہیں ہوتا ایسا، پریکٹیکلی نہیں ہوتا ہے. تمنا ٹھیک ہے بچوں کے دیندار بننے کی، خود بھی بن. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی دعا سکھائی. کیا دعا کرتے وہ لوگ؟ اللہ ہمارا نہیں صحیح، کم سے کم ہماری اولاد کو دیندار بنا. ایسی دعا نہیں کرتے. کیا دعا کرتے وہ لوگ؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ختم؟ نہیں، اب مین کلاس باقی اس میں. وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہم کو، وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے نیک بندے عباد الرحمن. کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. ان کو دیکھ کر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں تو ان کی دینداری کو دیکھ کر ٹھنڈی کر. اور آگے وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو اے اللہ تو ہم کو متقین کا امام بنا، ہمیں پرہیزگاروں کے لیے نمونہ بنا، ہم کو عام لوگوں سے بھی زیادہ متقی بنا. اتنا متقی کہ ہماری دینداری دیکھ کر لوگ دیندار بنیں، ایسا ہم کو بنا. یہ نہیں کہ ہمارے بیوی بچوں کو اچھا بنا، ہم کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر، ایسا نہیں. ہم کو بھی متقی بنا، ان کو بھی دیندار بنا اور ہم کو بھی. تو یہ مزاج ہمارا کہاں ہے؟ گھر میں ہم کیا بولتے ہیں؟ میرا عمل مت دیکھ، سگریٹ ہاتھ میں ہے. بیٹے کے بارے میں معلوم پڑا سگریٹ پی رہا تھا، فلاں نے دیکھا دوستوں کے ساتھ پھو 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 کر رہا تھا باہر، جلدی جلدی پیا، آتا بھی نہیں پینے. تو ایکسپیریمنٹنگ کر رہا تھا اور دیکھا فلاں چاچا نے، یہ ٹیچر نے دیکھا اس کو کہ یہ لوگ جا کے جو ہے ٹوائلٹ کے پاس جا کے چھپ کے وہاں سگریٹ پی رہے تھے، معلوم ہے. اب بتایا، اب بولے سگریٹ پیتا، چھپ بیٹھا. لیکن بیٹا دل میں کیا سوچ رہا؟ خود پیتے. بتا سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے، آپ کیوں پیتے؟ پھر آپ کیوں پیتے؟ آپ بھی تو پیتے. میرا عمل مت دیکھ، میں جو بول رہا ہوں دیکھ. نہیں چلتا ایسا ابا. آپ کا عمل کیسا نہیں دیکھوں گے؟ آپ کی بات کان میں جاتی، آپ کا عمل آنکھ میں دیکھنے کی چیز آپ کا کیا ہے؟ بات دیکھتے آپ کی نہیں. آپ کا عمل بڑی تقریر ہے. تو انسان خود گناہ کرتا ہے اور اولاد کو اس سے منع کرتا ہے، کیسا ہوگا؟ تو برا اسوہ جو ہے یہ بھی بچوں کو بگاڑتا. نمبر 3، غلط نظام تعلیم، غلط طریقے سے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا. ایسے اسکول میں ڈال دیا، وہاں اس کو یوگا بھی کرا رہے ہیں، اس کو پرارتھنا بھی کرا رہے ہیں، یا وہاں اس کو پریئر بھی کرا رہے ہیں، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، یوں 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 کر کے آ رہا ہو گھر سے، اسکول سے.
کبھی کبھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں سیکھ لیتے، گھر میں آ کے کھانے کے پہلے بھی کرتے، کیا کر رہا ہے ایسا؟ بولے ٹیچر نے بتایا کھانے سے پہلے ایسا کرنا ہے، گاڈ ہو از ان thou art in heaven ہاں گیو می مائی ڈیلی بریڈ. کم بخت کیا کر رہا ہے؟ آپ مسلمان ہیں. آپ کو سوچنا چاہیے آپ مسلمان ہیں، آپ ڈالے کون سی اسکول میں؟ عیسائی بنانے کی کون سی اسکول میں ڈالے آپ؟ اور وہ آپ کے سامنے کر رہا ہے، وہ پیچھے کیا کیا کرتا ہوگا، کتنے کلاسز اٹینڈ کیا وہاں پہ. وہ غلط نظام تعلیم. یا پھر بے حیائی، لڑکیاں آپ اسکول میں ڈال دیے، اسکرٹ پہنا کے بھیج رہے اس کو. کیا ہے یہ؟ آپ پہلے ہی سے بے حیائی اس کو سکھا رہے اور آپ بعد میں چاہتے ہیں کہ وہ پردہ کرے، کیسا کرے گی؟ تو ماں باپ غلط تعلیم بچوں کو دلاتے ہیں، ایسے سسٹم میں ڈالتے ہیں جو ان کو بے دین بناتے ہیں. دینی میدان میں بھی کیا کم مصیبت ہے بھائی. اپنے یہاں پہ کوئی مکتب ایسا نہیں مل رہا جو محنت کر کے پڑھانے والا ہو، تو میں ایک بریلوی مولوی صاحب ہیں، لیکن ان کو بولا ہوں آپ کا شرک نہیں پڑھانا، قرآن پڑھانا خالی. ہمارے یہاں فاتحہ وہ نہیں چلے گا، خالی بچے کو قرآن پڑھانا. آپ کے مکتب میں بھیج رہا ہوں لیکن وہ سارا چیزیں آپ اس کو نہیں سکھانا، خالی قرآن پڑھانا. نہیں چلتا. آپ کا بچہ پورا دیکھے گا، وہ فلانی نیاز، فلانی فاتحہ، یہ وہ سب مکتب میں چل رہا ان کے. ٹھیک ہے مولوی صاحب بولے تم لوگ نہیں کرتے، ہاں ابا کو بولنا میں نے تیرے سے نہیں کرایا، لیکن وہ دیکھ تو رہا ہے سب کچھ. اس کی دماغ میں کیا کیا باتیں جائیں گی. غلط نظام تعلیم، غلط معلم، غلط ماحول، غلط سکول، اس میں اگر آپ ڈالتے ہیں اور اس کو صحیح چیز نہیں سکھاتے تو آپ بتائیے بچہ بگڑے گا کہ بنے گا؟ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس تعلق سے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ دین، یہ علم دین ہے، لہٰذا تم دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. چاہے قرآن کی تجوید ہو یا اس طرح سے دین کے کوئی بھی معاملات ہوں، دین کا علم، حق کا علم اہل حق سے لیا جاتا ہے، اہل باطل سے نہیں. ایسے لوگوں کے پاس دین سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو نہ بھیجیں جو عقیدے کے بگاڑ میں، منہج کے بگاڑ میں مبتلا ہیں، ان سے علم نہیں لیا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں عتبہ ابن ابی سفیان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کے استاد سے کیا کہا؟ کہتے ہیں یعنی ابا عبد الصمد، استاد سے کہا ابا عبد الصمد لیکن اول اصلاحک بنی اصلاحک نفسک. کہا اے ابو عبد الصمد، سب سے پہلے میرے بیٹے کی جو اصلاح تم کرو گے، اس اصلاح میں سب سے پہلا سٹیپ تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ تم خود اپنی اصلاح کرو. استاد کو کیا بول رہے ہیں؟ وہ خود بڑے عالم تھے بھائی، اپنا بیٹا کسی کے پاس بھیج رہے ہیں، بعض اوقات کسی اور کے پاس بھی انسان کسی علم کے لیے بھیجتا ہے. تو کہا سب سے پہلی چیز جو میرے بیٹے کی اصلاح میں تم کرو گے وہ یہ کہ تم خود اپنی اصلاح کرو. فَإِنَّ عُيُوبَهُمْ مَعْقُودَةٌ بِعَيْبِكَ. اس لیے کہ ان کے جو عیوب ہیں، ان کا جو بگاڑ ہے، وہ تیرے بگاڑ سے بندھا ہوا ہے. الحسن عندهم ما صنعته والقبیح عندهم ما استقبحته. ان کے نزدیک اچھا وہ ہوگا جو تیرے نزدیک اچھا ہے، اور ان کے نزدیک برا وہ ہوگا جس کو تو برا سمجھے. یعنی یہ جو چیز ہے النفقہ علی العیال میں ابن ابی الدنیا نے اس کو روایت کیا ہے، روایت نمبر 341. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میرے بیٹے کو تم دین سکھاؤ گے، اس کی اصلاح کرو گے، اس کی تأدیب کرو گے، اس کو ادب سکھاؤ گے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ تم پہلے خود اپنے آپ کو صحیح کرو، تم اپنی اصلاح کا خیال کرو. اس لیے کہ اس کا بگاڑ تمہارے بگاڑ سے جڑا ہوا ہے. اس کے نزدیک اچھا وہ ہوگا جو تمہارے نزدیک اچھا ہے، اس کے نزدیک برا وہ ہوگا جو تمہارے نزدیک برا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد کا اپنے شاگردوں پر کتنا اثر ہوتا ہے، کہ جس کو استاد اچھا کہتا ہے وہ اچھا مانتے ہیں، جس کو وہ برا کہتا ہے وہ برا مانتے ہیں. تو اسکول میں بچہ جا رہا ہے، مکتب میں بچہ جا رہا ہے، ٹیچر جیسا بولے گا ویسا مانیں گے وہ. بعض اوقات استاد کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ ماں باپ سے لڑ پڑتے ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتے. پھر
اتنا زیادہ ٹیچر کو وہ پیار کرتے ہیں کہ پھر ماں باپ کی بھی نہیں سنتے، وہ ٹیچر ہی کو صحیح مانتے ہیں، ماں باپ کو غلط مانتے ہیں۔ لہٰذا اچھے استاذ کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، اچھے نظام تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، میڈیا کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں۔ اس پہ ہم کافی بول چکے ہیں، تفصیل سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیا میں 2 چیزیں کیا ہیں جو بہت خطرناک ہیں؟ بے حیائی اور وائلنس، مار دھاڑ۔ فلموں کا حصہ یا اسی طرح سے جو بھی ڈرامے یا جو بھی اس پہ ہوتا ہے، اس کا عام طور سے حصہ یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آپ دیکھیے، باپ گھر میں کتنے انچ کا ہونا چاہیے؟ پروموشن ہوئی کتنے انچ کا ٹی وی چاہیے؟ ہاں، ہاتھ جتنے پھیلتے اس سے بھی بڑا چاہیے، اتنے انچ کا چاہیے۔ لا کے جو ہے کیا کیا؟ اسمارٹ ٹیلی ویژن جو سب کو ڈم بنائے گا، بڑی اسکرین لگی ہے، اب فلمیں یہ وہ سب دیکھ رہے اس کے اوپر۔ بے حیائی چھوٹی سی دکھتی تھی، اب بڑی ہوگی دکھ رہی ہے، اور اس میں سب چینل سبسکرائب کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا سب کی فلمیں سب اس کے اوپر دکھائی دیتی ہیں، ہندوستان کے، باہر کے، انگلش اور نہ جانے کتنے، جو زبان سمجھتی نہیں وہ بھی سب اس کے اوپر چینلز ہیں، جن کا شمار کرنا ممکن، اتنے مشکل، اتنے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو، ان کے لیے عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور فرمایا کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی ایک آدمی اپنے گھر میں اگر ٹیلی ویژن لا کے رکھتا ہے اور اس گھر میں فلمیں اور بے حیائی دیکھی جا رہی ہے، اور یہ سب کے ساتھ دیکھ رہا، کتنا اچھا لگ رہا نا، پورے گھر کے لوگ ایک ساتھ جمع ہیں، کتنا اچھا لگ رہا، ہاں، سب مل کے دیکھ رہے، ایک فیملی گیدرنگ، ہم لوگ سب جمع ہو کے ایک دم کتنا اچھا لگ رہا، سب آج ساتھ ہیں۔ دیکھو نانا نانی بھی آئے، وہ بھی چشمہ لگا کے نقلی دانت لگا کے بیٹھے ہوئے وہاں پہ، وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور سب مل کے جو ہیں انجوائے کر رہے ہیں، اور پاپ کارنز بھی لا کے رکھے، ہاں، کزن وہ بھی لے کے آیا کہ ایک دم اتنی بڑی اسکرین ہے، تھیٹر کی جیسا لگنا چاہیے، لائٹ بند کرو، جلدی بند کرو، جلدی بند کرو۔ یہ حال اگر ہو گھروں کا، اور وہ باپ اس کو دیکھ کے اگر خوش ہوتا ہے، بے غیرت تو ہے ہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو، ان کے لیے صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے۔ بتائیے، عذاب دنیا اور آخرت دونوں کا۔ تو یہ ایک اور چیز ہے جس سے بچوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے۔ بے حیائی بہت بری چیز ہے۔ بتائیے، باپ اور بیٹی ایک ساتھ بیٹھ کے، ماں بھی اس میں ہے، نانا نانی، دادا دادی، سب کے سب بھائی بہن ایک ساتھ بیٹھ کے اور فلم کے اداکاروں کو آپس میں لپٹتے ہوئے دیکھیں گے، کیا اثر ہوگا؟ اور آپ چھوٹے بچوں کو بول رہے نیچے دیکھو، نیچے دیکھو، بے شرم باپ ہے، ان کی آنکھ پہ آپ ہاتھ رکھ رہے اور باقی سب دیکھ رہے، شرم آنا چاہیے۔ تو عید کے دن جا رہے وہاں پہ فلم دیکھنے کے لیے، عید کے اگلے دن جا رہے، باس عید، اس میں فلم دیکھنے کے لیے جا رہے اور برقعے پہن کے جا رہے، برقعے پہن کے جا رہے اور فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کیا ہوگا؟ یہ میڈیا کا یہ بہت بڑا اثر بگڑنے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا۔ ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر دین کا ایک نمایاں اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا اخلاق جو اسلام کی پہچان ہو وہ حیا ہے، شرمانا، بری باتوں کے کرنے سے شرمانا، اللہ سے شرمانا، لوگوں سے شرمانا، کہ کیسے یہ غلط کام ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ بے حیائی ہمارا شعار اور ہماری پہچان نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان بچیاں جب بے حیائی میں آتی ہیں آگے تو دوسروں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں، بعض اوقات ان سے بھی زیادہ کرتی ہیں، کیونکہ کبھی کیا نہیں تو بے حیائی پہ جب آتی ہیں تو دوسروں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں، دوسری قوموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔
ٹک ٹاک پہ اور اس پہ جب فیس بک پہ آتی ہیں، نہیں ملنے والے کو جب ملتا تو ایسے ہی کرتا ہے. تو بعض اوقات ان کو بندھی رہتی ہیں ایک دم فیملیز میں. جب کالج کی آزادی مل جاتی ہے تو دوسرے گھروں کی، غیر مسلم گھروں کی بچیاں بھی جتنی بے حیائی نہیں کرتی، وہ بھی لمٹ میں رہتی، یہ اس سے آگے نکل جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ ایڈوانسڈ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس میں میڈیا کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بگاڑ کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے 5ویں چیز بری صحبت ہے. بری صحبت بھی بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَلَا تَمْشِ مَعَ الْفَاجِرِ فَيُعَلِّمَكَ مِنْ فُجُورِهِ. فاجر کے ساتھ، بد کردار انسان کے ساتھ تو چل بھی مت. چلتے چلتے بھی تجھے کیا کرے گا؟ وہ اپنے گناہ سکھا دے گا. اپنے گناہ، اپنی برائیاں، اپنی بدکاریاں تجھ کو سکھائے گا. بری صحبت مت اختیار کر. تو بعض اوقات بچے نیک ہوتے ہیں، اچھے مزاج کے ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ پارے حفظ کیے بھی رہتے ہیں. کالج میں جب جاتے ہیں ان کو دوست برے مل جاتے ہیں. ان کے ساتھ میں بھی تمہارے جیسا بن سکتا کرنے کی کوشش میں وہ سب کرتا جو نہیں کرنا چاہیے. سگریٹ بھی پیے گا، بعض اوقات تمباکو بھی کھائے گا، گٹکا بھی کھاتا. کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا. کرتے کرتے وہ شراب بھی پیتا، فلمیں بھی دیکھنے جاتا، لڑکیوں کے ساتھ بھی گھومتا، ڈانس بھی کرتا ان کے ساتھ پب میں جا کے، سب کرتا ہو. تو بعض اوقات دوستی اگر بری ہو تو بری دوستی بھی بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْقِيرِ إِن لَّمْ يُصِبْكَ مِن سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِن دُخَانِهِ. ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4829. آپ فرماتے ہیں کہ برے جلیس کی مثال بھٹی والے لوہار کی طرح ہے. اگر اس کی کالک تجھ کو نہیں لگے تو اس کا دھواں تو تجھ کو چھوئے گا ہی چھوئے گا. یعنی اگر وہاں کی جو ہے سب کالک وہاں پہ رہتی ہے، گندگی، نجاست یا جو بھی چیزیں رہتی ہیں، اس کے دھبے تیرے لباس پہ اگر نہ بھی لگیں تب بھی جو بھٹی کا دھواں ہوگا وہ تجھ کو پہنچ کے رہے گا. تو ایک انسان اگر برے لوگوں کے ساتھ رہے، برائیاں اس میں آئیں گی، آج نہیں آئیں گی، دھیرے دھیرے آئیں گی. بہت سارے نمازی نوجوان ہوتے ہیں، بے نمازی دوستوں کے ساتھ رہ کے ارے جائیں گے نا، اتنا بہت نمازی ہے کیا، اتنا بہت تقی ہوا گیا، ہم کو معلوم ہے کہ اتنا دیندار ہے. ایسا کر کے اس کو بے نمازی بنا دیتے ہیں. ایسا کر کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ بے نمازی. سگریٹ، ارے تو سگریٹ نہیں پیا آج تک؟ کیسا ہے دیکھو یہ سگریٹ نہیں پیا، مذاق ہو گیا اس کا. لا ذرا میں بھی ایک پھونک مارتا. ایک سگریٹ پیتا، اس کے ساتھ عادی بنتا، پھر وہ بائیں ہاتھ سے کرنے والا بنتا. سٹائل میں ایک دم کھڑے ہوگا کالج کے گیٹ کے اوپر، یوں کرے گا ایک دم، شرٹ ان، آدھا شرٹ باہر آدھا اندر، سٹائل میں. تو برے دوستوں کے ساتھ رہ کے وہ یہ کرتا ہے، بری صحبت. تو یہ نوجوانوں کو اس سے بچنا چاہیے. نمبر 6 جو بہت اہم چیز ہے، والدین کی شفقت سے محرومی. والدین کی طرف سے محبت اور شفقت کو سلوک نہیں ملتا بچوں کو. اس وجہ سے بھی بچے بعض اوقات بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں. بچپن میں بہت پیار کرتے، جیسا بڑا ہونے لگتا باپ اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا. جیسا دھیرے دھیرے بڑا ہوتا تو باپ اس کو کیا کرتا؟ ادھر آ رہا، ٹھہرو ذرا، نہیں سن رہا. تو بعض اوقات کیا ہے، اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے بھائی. جیسا تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے اس کا بھی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے. بچپن میں جیسا دوڑ کے آتا تھا، کیا ابو فوراً دوڑ کے آتا تھا، تو اس کو بعد میں بھی جوان ہونے کے بعد یہ چاہے گا کہ وہ دوڑتا ہوا ہے، ابو کیا بول رہے بولو. نہیں ہوتا ایسا. اب تھوڑا وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ بھی تھوڑا اپنا ٹائم لیتا اور باپ کی کوئی بات مانتا، کوئی بات پہ بولتا نہیں میرے حساب سے یہ ٹھیک نہیں رہے گا. بعض اوقات گھر کے مشوروں میں بھی وہ بولتا کہ وہ نہیں اپنا ایسا کریں گے. تو اس طرح کی بولتا، بہت بڑا ہوا کہ تو بعض اوقات باپ دھیرے دھیرے اس کے ٹکر پہ اپنے آپ کو اس کی ٹکر پہ سمجھنے لگتا ہے اور ہمیشہ اس کا انسلٹ کرتا ہے. ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ اس کا انسلٹ کرتا ہے. میں عقل مند، میں باپ ہوں کہ تو باپ ہے، میں جو بول رہا سننے نہیں آتا، اپنی عقل کہاں سے لڑا رہا، بہت بڑا ہو گیا کیا، جتنا بولا اتنا کر، کیا جلدی، کب تک پڑا رہے گا، زندگی تیری بعد میں سمجھے گا، اب نہیں سمجھ میں آئے گا. پریڈکشنز، پروفیسیز، ایسا رہے گا نا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. میرے گھر میں اس لیے بچ گیا، دوسرے کے گھر میں نا لات مار کے نکالتے تھے. بہت بولتے ہیں اس کو،
ہر چیز بولتا ہو، کہاں سے سیکھ کے آتا معلوم نہیں باپ، لیکن برابر وہ بولتا ہے۔ وہ سن کے بچے کو کیا ہوتا ہے، گھر میں آئے نا سننی پڑتی ہے، الٹا ہی بولے گا باپ کبھی بھی، اور وہ ایکسپیکٹ بھی کرتا رہتا ہے ایسا، کرتا بھی ایسا کہ بولے باپ، پھر اس کی بھی عادت بن جاتی ہے، تو بعض اوقات اس کو نفرت ہوتی ہے، تو پھر کیا کرتا ہے، وہ گھر میں زیادہ نہیں بیٹھتا، باپ آیا نا جا رہا ہوں، ذرا آتا ابھی گھوم کے آتا ادھر سے، باپ آیا اور یہ باہر جائے گا، جا کے دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ کرتا ہے، کیوں رے بہت اتنی دیر ہوئی اب تک بیٹھا ہو باہر، گھر میں جا کے کیا کروں، جاؤں گا تو پھر وہی کٹ کٹ ہے۔ بعض اوقات بار بار کی انسلٹ، سختیاں گھر کی دیکھ دیکھ کے بچے نہیں پسند کرتے، بچیوں کا بھی اسی حال ہوتا ہے، دباؤ، یہ بچیوں کے ساتھ سلوک نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ماں کا بھی سلوک ان کے ساتھ بچیوں کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور بچیوں کے مسائل میں ان کو صحیح رہنمائی نہیں دینا، شفقت نہیں دینا، ان کو گھر کا کام کرانا لیکن اس کے اندر ان کو انسلٹ کرنا، باپ کی طرف سے بھی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹنا، یہ جب ہوتا ہے تو بعض اوقات بچیوں کے اندر بھی نفرت پیدا ہوتی ہے، شرعی احکام ان پر زبردستی لادنا، کیا آپ نے بچپن سے تو اس کو دین سے محبت پیدا نہیں کی، اچانک جب بالغ ہو گئی تو آپ لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے اس کو زبردستی برقعے کی تعلیم دے رہے، جبکہ آپ کی بیوی برقع نہیں پہنتی۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے اسلام اس کی جو ہے حلق میں ٹھونسا جاتا ہے، اس کے اندر نفرت، وہ پہن کے جاتی برقع لیکن پھر کالج میں جا کے اتار دیتی ہے، کالج میں جا کے اتارتی ہے، تو بعض اوقات ماں باپ کی شفقت بچوں کو نہیں ملتی ہے، محبت نہیں ملتی ہے، بعض اوقات گھر کا ماحول جو ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے، بیوی شوہر کے جھگڑے بار بار جھگڑے دونوں کے بیچ میں ہونا، اور بچوں کو ان کے روم میں سننے آتے رہتا، کیا بول رہے ابو، کیا بول رہی اماں، غلطی کیا میں تیرے سے شادی کیا، میری زندگی کی ایسی غلطی ہے میں اب تک بھگت رہا ہوں، غلطی آپ نہیں کیے، میرے والد کیے جو آپ کی نکاح میں مجھ کو دیے، پہلے دن بول دی تھی پسند نہیں ہے لیکن سمجھا بجھا کے بھیجے، دوسری بہنیں پیچھے تھی، میری وجہ سے ان کی زندگی خراب نہیں، بول کے میں اپنی زندگی قربانی دی، تمہارے ساتھ بندھی رہی، خودکشی کر لیتی تو اچھا تھا، اس سے تو زیادہ اچھا تھا تمہارے ساتھ رہنے سے۔ بچے سن رہے ہیں، بچوں کی مینٹالٹی پہ کیا اثر پڑتا، ان کے ذہنوں پہ کیا اثر پڑتا، ہمارا گھرانہ کیسا ہے، ہمارا گھرانہ سکھی نہیں ہے، ہم لوگ کیسے لوگ ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے سکون تلاش کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو سکون کی تلاش ہوتی ہے۔ گھروں کے اندر محبت بچوں کے ساتھ ہونا، شفقت ان کو دینا، گھروں کا ماحول خوشگوار رکھنا، ہوتے اختلافات، ہوتی غلطیاں بچوں سے، لیکن سلیقے سے اس کو ڈیل کرنا، اگر یہ نہیں ہو بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی وعنده الاقرع ابن حابس التمیمی جالسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو پیار کیا، چوما، بوسہ دیا، اور پاس ہی اقرع ابن حابس تمیمی بیٹھے ہوئے تھے، فقال الاقرع ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا، کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو اس طرح پیار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور کہا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ بچوں کے ساتھ گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، رحم کا ماحول ہونا چاہیے، رحم کا، شفقت کا، محبت کا ماحول ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈانٹنے کے وقت پہ آپ ڈانٹو، لیکن یہ نہیں کہ آپ کا ڈیفالٹ ڈانٹنا ہو، اور کبھی کبھی آپ کی جب غرض ہو آپ پیار کرتے اس کو، ذرا بیٹا ادھر آ، وہ بھی سوچتا ہے کیا مسئلہ ہے، کچھ تو کام ہے، ہاں بولو کیا ہے، کیا کرنا ہے، بولتا آگے وہ آگے برابر پوچھتا ہے، ان کا کام ہے تبھی تو پیار سے بولتے ہیں، ورنہ ہمیشہ جھڑکتے رہتے ہیں، جب ان کا کچھ کام نکلے تو ایسا بولتے ہیں، جا ذرا پڑوس سے اخبار لے کے آ، ہاں تو ان کا کچھ کام ہوگا تبھی پیار سے بات کرتے ہیں، ورنہ ہمیشہ کیا ہے، وہاں کیا بیٹا ذرا ادھر آ، ایسی بات ہے ان کی، کیا کر رہا، دن بھر یوں فالتو بیٹھا رہتا ہے، ایک کام بولے تو نہیں کرتا، ادھر ذرا لے کے آ، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا، اس سے بدسلوکی کرنا، اس کے ساتھ اس کا دل دکھانا، اور یہ سمجھنا کہ یہ تو بچہ ہے،
آپ چھوٹے بچے کا بھی انسلٹ کر کے دیکھو، آپ کے پاس نہیں آئے گا. جانور کو دھتکارو، آپ کے پاس آتا؟ دیکھیے آپ جانور کو دھتکاری، آپ کے پاس نہیں آئے گا. یہ تو انسان ہے. تو بچے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، سلوک یاد رکھتے ہیں. تقریر یاد نہیں رکھتے ہو، وہ سلوک یاد رکھتے، دیکھتے کون پیار کرتا ہم کو. تو آپ بچوں کے ساتھ، اور ایون اب یہ بھی غلطی ایک ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں ہم سمجھتے بچپن میں ہی پیار کرنے کا رہتا، بعد میں نہیں. آپ یہ بتائیں اپنے بچے کو قریب کر کے ہم نے کب ان سے کہا کہ بیٹا میں تم کو بہت پیار کرتا ہوں؟ بولے کتنے بار بولے زندگی میں؟ آپ کا بچہ اگر 15 سال کا ہے، 15 سال میں کتنی مرتبہ ہم نے اس کو ایسے پر ایئر بھی بولے کہ ایک بار؟ ٹھیک ہے، اسٹیٹسٹکس اگر دیکھنا ہے سال میں ایک بار کے ریکارڈ کے حساب سے 15 بار بولے. کیوں نہیں بولے؟ آپ سوچئے، ہم اگر اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کرتے، ان کو ہم یہ احساس نہیں دلاتے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ترس جاتے ہیں. بعض اوقات وہ ترس جاتے ہیں. اور باپ کو اگر بولیں کہ آپ ایسا نہیں بولتے، یا بچہ اگر بولیں کبھی بولے نہیں میں پیار کرتا، اور یہ سب کس کے لیے کر رہا میں؟ کیا بولتا باپ پھر؟ صبح سے شام تک میں جو جاب پہ جا رہا، تیری اسکول کی فی بھر رہا، تیرے ساتھ میں یہ سارا کر رہا، ایکسٹرا کلاس کے لیے پیسے دیا، تیرے کپڑے جوتے موبائل فون بھی دیا تیرے کو، یہ سب کچھ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ لیکن آپ اتنا سب کیے، یہ آپ کا فائنینشیل لو ہے. پرسنل لو کا ہے آپ کا. آپ شفقت، اس کو سلوک چاہیے، چیزیں نہیں. چیزیں چاہیے اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کو سلوک بھی تو چاہیے. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ خاص طور سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن میں یہ چیزیں بولنے کی رہتی ہے، کتنا لاڈلا، کتنا پیارا بچہ ہے میرا، کتنا اچھا بچہ ہے. بعد کے دور میں ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں. جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے بچے کو بھی تو کبھی پاس بٹھاؤ، یہ میرا بیٹا ہے، کبھی ایسا کیے نہیں، ڈرتے ہیں. بڑے بچوں کو تھوڑی بولنے کا رہتا ہے ایسا، بگڑ جائے گا. بڑے بچوں کو آپ ان کو انکریج کرو، ان سے محبت کا سلوک کرو. مجھے بہت خوشی ہوتی، گھر میں آنا خوشی ہوتی، کبھی بولے ایسا؟ گھر کے بچے، میری بچی ہے، بچہ ہے، اچھا لگتا تم لوگوں کو دیکھ کے، پڑھائی کر رہے، دین سیکھ رہے، قرآن پڑھ رہے، اچھا لگتا. اللہ میرے جیسے بچے اور سب کو دے. ایسا کبھی بولے؟ کیسا بولتے؟ اس کو دیکھ، وہ بازو والے کو دیکھ، شرم کر ذرا. بولتا آپ کو معلوم ہے وہ باپ کے سامنے بہت شریف ہے، آپ کے سامنے شریف ہے، اسکول میں کالج میں کیا کرتا آپ کو معلوم ہے کیا؟ مجھ کو آپ برا بول رہے، اس کے جیسا بنوں؟ خون کے آنسو روئیں گے. وہ کیا کرتا نہیں، وہ بہت شریف دکھنے میں، اندر سے نہیں ہے. میں تو خالی سگریٹ پیتا ہوں، وہ شراب پیتا ہے. وہ چاہیے کہ آپ کو، تو اسی کی دعا کرو، وہی بچہ ہونا چاہیے تھا آپ کو، اس کو لے لو گود. تو بعض اوقات ہم انسلٹ کرتے ہیں بچوں. شفقت دیجئے بچوں کو، محبت دیجئے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ان کو قریب کیجئے، بٹھائیے پاس، اس کو پوچھو بیٹے کیسا، ٹھیک ٹھاک چل رہا سب، پڑھائی کیسی چل رہی، بہت ٹینشن ہے نا، لوڈ ہے نا پڑھائی کا؟ ہاں تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن فیوچر اچھا بنے گا. اور اس کو ایسی بات کیجئے جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کو انکریجمنٹ ہو. رزلٹ اتنا آنا چاہیے، اگر نہیں آیا تو یاد رکھنا گھر میں نہیں لوں گا. بعض اوقات بچے پھانسی لے لیتے ہیں. اس کے سامنے اتنا رکھو بھی مت، دیکھ بیٹا تیرے لیے اتنا قربانی دے رہا، تو اگر فیل ہو گیا یا ڈسٹنکشن میں نہیں آیا، فرسٹ کلاس نہیں آیا نا، میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گا. مت بولو اپنے بچوں کو ایسا. انکریج کرو، اچھا پڑھ، اچھا پاس ہو، اچھے مارکس سے پاس ہو. باقی محنت تو کرنے کے بعد جیسا بھی رزلٹ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیدھا گھر کو آنا، کہیں جانا نہیں، کوئی بات نہیں ہے، تقدیر ہے، اللہ جو چاہے ہوتا. لیکن تو پڑھ، محنت کر، اس کی محنت پہ دھیان دو، رزلٹ کیسا بھی آنے دو. پھر اس کے بعد اس نے محنت کیا ہے، اگر اس کے بعد بھی اس کے مارکس پورے نہیں آئے کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں بھی ایفرٹس پر ثواب ہے، ریزلٹس پر نہیں ہے. تو آپ اس کے ایفرٹس کو میں انکریج کرو، اس کو دیکھو اس نے محنت کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اگر تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کرو. بعض اوقات اتنا پریشر ہوتا ہے بچوں پر کہ بچے دیکھتے اگر ماں باپ نے اتنی قربانی دے کے تکلیف اٹھا کے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے، اور میں اگر فیل ہو گیا تو معلوم نہیں کیا ہوگا. بعض اوقات امتحان سے پہلے پھانسی لے لیتے ہیں، اور بعض اوقات امتحان ہونے کے بعد جب خبر ملتی کہ فیل ہو گیا، پھانسی لے لیتے ہیں، گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے، خودکشی کر لیتے.
جو ہے پانی میں کود جاتے. ایسے کیسز بھی ہوئے کہ بچوں کو نقلی خبر مذاق میں کسی نے دی فیل ہو گیا تو، اور اسی کی بیس پہ بچوں نے خودکشی کر لی، بعد میں معلوم اب پاس تھی. اتنا پریشر بچوں پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پورا فیوچر ہمارا اور پورے گھر کا اور سارا اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیں. اتنی رسپانسبلٹی نہیں نبھا سکتا ہو، اتنا سزا ہے اس کا، اتنا بوجھ مت ڈالو اس کے اوپر. بولنا چاہیے محنت کر، جو بھی رزلٹ آئے گا اللہ جو چاہے گا ہوگا، لیکن محنت میں کمی مت کر، پھر جو ہوگا دیکھیں گے، اللہ مالک. صرف ریزلٹس کے اوپر فیوچر نہیں بنتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو انگوٹھا چھاپے لیکن زیادہ چھاپ رہے، ہاں ہے نا، انگوٹھا چھاپے لیکن چھاپ رہے زیادہ آپ سے. اکثر جو ہے زیادہ پڑھا لکھا رہتا ہے اس کے پاس جاب پہ رہتا ہے جو بالکل پڑھا لکھا نہیں رہتا. اس کو بڑا اس کا جو ہے کمپنی ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، وہ مہینے میں ایک بار آتا، دیکھتا کیا ہے، ہاں بولو کیا ہے، کتنا ہوا. وہ خود پڑھا لکھا نہیں رہتا ہے. تو اللہ کا معاملہ ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہ ترقی کر جاتا ہے. تو آپ کیوں اتنا ٹینشن لے رہے ہیں؟ اس کی بنیاد پر بچوں پہ اتنا بوجھ ڈالو مت. نمبر 7، بچوں پہ تأدیب میں بہت زیادہ دباؤ ڈالنا اور بہت زیادہ ان کے لیے ریسٹرکشنز کرنا، حلال چیزیں بھی ان کے لیے حرام کر دینا، اور ایسی چیزیں جو فرض نہیں ہیں ان میں بھی فرض جیسا معاملہ کر کے سزائیں دینا. بچہ اب اس نے سنا تہجد کی فضیلت اتنی ہے، بچوں کو مار مار کے تہجد پڑھا رہا ہے. اتنے سال خود نہیں پڑھا، مولوی صاحب کا خطبہ سنا اور دعا بھی سنا، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. بولے میری آنکھیں ٹھنڈی ہونی چاہیے ان کو دیکھ کے. تو کیا کر رہے ہیں؟ تہجد، ہاں، پھر صبح سنن میں بھی زبردستی، فرائض تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی روزے بھی رکھا رہا، پیر کا بھی روزہ رکھنا، جمعرات کی بھی رکھنا. بچہ بول رہا نہیں ہو رہا میرے سے ایسا. زبردستی دیندار بنانا، بچیوں پہ دباؤ ڈالنا، بچیوں پہ دباؤ ڈالنا، ہر اعتبار سے ان کے لیے حلال کو بھی حرام کر دینا. کہیں باہر جانا ہی نہیں، گھر سے کہیں لے جانا ہی نہ، کسی کے نکاح میں، نہ کسی کے ولی میں، نہ کسی فلاں جگہ، باہر ہی نہیں جاتے ہم لوگ باہر، کئی بار نہیں جاتے. ایسے کیسے؟ وہ بچے جو ہے اندر پک کے ایک دم وہ باغی بن جاتے ہیں. جیسے ہی آزاد ہوتے، جیسے ہی نکاح ہوتا، پوری دینداری چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ان کے نغرے سے کالج میں جاتے، سارا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے. اور ان کو بعض اوقات تعلیم میں بھی پڑھا رہے ہیں، میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر بننا چاہیے. بعض اوقات تعلیم میں بچوں کے ساتھ سختی ہم لوگ کرتے ہیں. پڑھ الف با تا، اب وہ نہیں آ رہا اس کو پڑھنے، مار پیٹ شروع ہو گئی، اس کو خوب مارا. 1 گھنٹے سے پڑھا رہا ہوں نہیں پڑھ رہا. بچے ضدی ہوتے ہیں، ان کا کبھی موڈ ہوتا، کبھی نہیں بھی ہوتا، نہیں پڑھتے کبھی کبھی. ان کے ساتھ زبردستی کرنا، ان کو مار پیٹ کرنا اور پڑھانا ان کو، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، نہ معلم کے لیے نہ ماں باپ کے لیے. آپ پڑھائیے، رغبت دلائیے اس کو، سکھائیے اس کو. آپ اپنے دین کا شوق اس پر مت انڈیلیے کہ جو آپ کو 10 سال میں معلوم پڑا اس کو 1 مہینے میں معلوم پڑ جائے. نہیں. تو بچوں کو مارنا پیٹنا پڑھانے میں یہ صحیح نہیں ہے. ابن شوذب جو ہیں یہ تبع تابعین میں سے ہیں، کبار اتباع تابعین میں سے ہیں. ان سے روایت ہے، کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ کرہ ضرب المعلم الصبیان، وہ اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ معلم بچوں کو مارے پیٹے. وقال، اور کہتے تھے، یضرب من لا ذنب لہ، ایسوں کو مارتا ہے جن کا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قلم ان سے اٹھا لیا ہے، ان پر گناہ کا کوئی قلم نہیں ہے، اور تو ان کو مار پیٹ کے پڑھاتا ہے. تو بچوں کو آج کچھ لوگوں نے ویڈیو بھی بھیجے، بچے کو لے گیا معلم اور لے جا کے روم میں لکڑی سے ایسا مار رہا بے تحاشا کہ جانور کو بھی نہیں مارتے ایسا. معلوم نہیں بیوی کا غصہ تھا یا مینجمنٹ کا غصہ تھا، ہاں، یا خود اپنے آپ پر غصہ تھا اس کو. ایسا بے تحاشا، اور بچہ رو رہا اور گھما پھرا کے اس کا ہاتھ لڑک کے اس کو مار رہا ہے. اتنا کون سا طریقہ ہے پڑھانے کا؟ کون سا طریقہ بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا؟ بچوں کو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھایا جائے.
ٹھیک ہے کبھی کبھی بہت بدتمیزی کریں کچھ کریں، ان کو کوئی ایسی سزا دیجئے جو واقعی ان کی تأدیب کا حصہ ہو، تربیت کا حصہ ہو، ایسی سزا دیجئے۔ مکتب مثلا چلو آج لیٹ آئے، یا تم نے بدتمیزی کی، یا تم نے کام نہیں کیا، یا سبق نہیں پڑھا، چلو سب صفائی کرو، فلاں چیزیں اٹھا کے ساری کتابیں بچوں کے سارے جو ہے قاعدے یا جو بھی ہیں وہ سب اٹھا کے کیا کرو، رکھو، 3 دن تک تم کو سزا ملے گی، تم ہی کرو گے یہ کام، سب سے لوگ وہ خود اپنا نہیں رکھیں گے، تم لوگ کے رکھو گے، تم کو کام دیا جائے گا، صفائی کرو، چلو پورا صاف کرو، کھڑکیاں وغیرہ سب تم بند کرو گے مکتب کی، یا گھر میں گھر کی صفائی تم کرو گے۔ اس طرح سے کچھ ان کو ڈسپلنری ایکٹ ان کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو اتنا ماریں اور پھر سونے کے بعد پیار کریں۔ ہاں بابا بعض اوقات ایسے بھی رہتے، خوب دھلائی کی، بچہ کھچکیاں لے لے کے سو گیا رو رو کے، اور اس کے بعد میں آپ اس کو سونے کے بعد اس کو پیار کریں، اس کو کیا معلوم پڑا، اس کو تو آپ کی مار یاد رہی، ابو اتنے ڈینجر ہے، اور آپ اتنا وہ ڈر کے مار کھا کے رو رو کے سویا کہ آپ اس کو سونے میں نیند میں بھی آپ پیار کیا اس کو تو بھی ڈر کے اٹھ گیا۔ بچوں کے ساتھ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بھی چیز ایک بہت بری ہے جو یعنی بچوں کو بگاڑتی ہے، بچوں پر حکمرانی کرنا ہے، ان کو مار پیٹ کرنا ہے، بلکہ بعض اوقات ماں باپ بچوں کے پیچھے یعنی جاسوس بن جاتے ہیں۔ بچہ لیٹ آیا کلاس سے، باقی بیچارہ ٹینشن اس کو بھی ہے، پڑھائی کرنا ہے، لیٹ آیا، ایکسٹرا کلاس تھا، کیوں لیٹ ہوا؟ ایکسٹرا کلاس تھا آج۔ ایسا کیسا اچانک ایکسٹرا کلاس؟ اب میں تھوڑی طے کیا، ٹیچر طے کیے، پوچھو ٹیچر سے اگر نہیں تھا، میں بول رہا بھروسہ نہیں آپ کو، پر ایسا کیسا ہفتے میں فلاں دن کیسا ایکسٹرا کلاس، اس سے پہلے کبھی بتایا نہیں ٹیچر نے؟ تھا، فون لگائے گا ٹیچر کو، پہلے دوست کے گھر پہ فون لگائے گا اس کے، یہ کیا بول رہا ہے ایکسٹرا کلاس تھا آج؟ ہاں انکل تھا آج، ہم سب کو روک کے رکھے تھے، ٹیچر نے اچانک روکے تھے کیونکہ ابھی ایگزامس آ رہے ہیں، اس کے لیے تیاری کے لیے کچھ سلیبس باقی تھا، پڑھا رہے تھے۔ معلوم نہیں یہ بھی جھوٹ بول رہا ہو کیونکہ اس کا دوست ہے، ٹیچر کو فون کیا، ہاں سر کیسے ٹھیک ٹھاک ہے، مٹھائی کا ڈبہ ملا نا آپ کو؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ بچہ جو میرا آج آیا تھا اسکول ایکسٹرا کلاس لیے تھے کیا آپ؟ ہاں لیا تھا میں ایکسٹرا کلاس، وہ بھی دیکھ رہا ہے، اتنا یعنی اتنے پروف چاہیے آپ کو، میرے پہ ذرا بھروسہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایسا بیوقوف بناتا، آپ پکڑ کے بتاؤ میرے کو۔ جب آپ اولاد پر بھروسہ نہیں کرتے، اس کے سامنے ہی جاسوسی کرے، اگر واقعی آپ کو کرنا بھی تھا تو کم سے کم سامنے تو نہیں کرتے، آپ اس کے سامنے بتا رہے ہیں کہ دیکھ میں کیسا پکڑ کے دکھاتا تیرے کو، وہ بولتا ٹھیک ہے پکڑ کے دکھاؤ، پکڑ کے دکھاؤ، پھر وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے اور وہ انجوائے کرتا ہے آپ کو بیوقوف بنا کے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کرمنل بنا رہے ہیں نا آپ اس کو، اس کی بجائے آپ بھروسہ کرتے اس پہ، کلاس تھا آج، اچھا ٹھیک ہے جاؤ، آپ بیک گراؤنڈ میں آپ کو چیک کرنا ہے کرو، لیکن آپ اس کا انسلٹ کر کے اس کو چیٹ ثابت کرنے کی کوشش، ٹھہر ذرا میں بتاتا، اب معلوم کرتا تیرا کلاس تھا کہ نہیں تھا، اب تھوڑی دیر میں معلوم پڑے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، میں نے بہت بار کیا ہے ایسا، چیک کرتا ہوں میں، ٹھہر ذرا معلوم پڑے گا تو باپ ہے کہ میں باپ ہوں، میں کیا بیوقوف ہوں، سب معلوم کرتا ہوں میں، ٹھیک ایسا بول کے آپ اس کو کر رہے ہیں تو پکڑے بولے گا ٹھیک ہے آپ اتنے ایکسپرٹ ہیں، دیکھیں گے میں بھی ایسا کرتا ہوں کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا، اور وہ بڑے کرائم کرے گا۔ معلوم کرو، دیکھو آپ کی جیب میں سے پیسے کون چوراتا بتاؤ، اب پکڑ کے بتاؤ، یہ جیب دیکھو، یہ جیب دیکھو، نہیں ہے، اندر والی بتاؤ، نہیں ہے، کہاں چھپا کے رکھا ہے؟ کہیں اور جگہ رکھا، دوست کے پاس رکھا ہے اس نے، ہاں جانا ہے ہم کو فلم دیکھنے کے لیے، اور بڑے نوٹ لیا ہے، چھوٹے بھی نہیں، وہ بیوی سے لڑ رہا ہے، تم نے تو نہیں لیے نا، ہاں بیوی کو پوچھ رہا ہے، اب اس کو کنفیوز کرا، اور یہ دیکھ رہا بیٹا، ہاں بولو لڑو، اب بہت بھاری شرلاک ہومز بنتے تھے نا، دیکھو کرو ڈیٹیکٹیو، ہاں بہت میری جانچ لیتے تھے، دیکھو اب ایک عمر کے بعد میں اس میں نفرت پیدا ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، اکثر باپ کے لیے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ میل ہاں دونوں کے اندر ایک جھگڑا، ہمیشہ ایک رسہ کشی ہوتی ہے، تو بڑا کہ میں بڑا،
بہت معلوم ہے جم پہ جاتا ہے، میں بھی اپنے زمانے میں کیا ہوں، تو اب جو ہے اس کا جو مخالف بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، جیلسی بھی ہوتی ہے اس کے اندر ایک حد تک، کیونکہ جھگڑے میں اکثر یہ ماں کی سائڈ لیتا ہے۔ جب بیوی شوہر میں جھگڑا ہوا، بیٹے اکثر کس کی سائڈ لیتے ہیں؟ ماں کی، کیونکہ ماں کمزور ہے، تو باپ کو پسند نہیں آتا ہو، تو بیٹے کے ساتھ میں وہ دشمنی کرتا ہے، یہ بھی چیز ہوتی بعض اوقات سے۔ بچوں پر عدم اعتمادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹا نسخہ بتایا اور آپ نے حقیقت بتایا، آپ نے فرمایا ان الامیر اذا ابتغى الریبۃ فی الناس افسدہم، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا حاکم جب لوگوں کے اندر جاسوسی کرتا ہے اور ان پہ شک کرنے لگ جاتا ہے تو انہیں بگاڑ دیتا ہے۔ جب آپ اولاد پر شک کرنے لگتے ہیں اور آپ کا شک وہ جاننے لگتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہم کو، تو ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی کو ٹرسٹ وردی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ٹرسٹ کیا جائے۔ اگر اس کو معلوم ہو کہ مجھ کو بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ میں بھروسہ نہیں توڑوں۔ آپ بولو بیٹا دیکھو مجھ کو بھروسہ ہے تم پہ، کبھی میرا بھروسہ توڑنا مت، ہاں۔ اس کو یہ برڈن اس کے اوپر جب رہے گا تو سوچے گا کہ نہیں، کبھی پکڑا بھی جائے گا غلطی کرتے وقت، نہیں غلط کیا تو، دیکھ میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، تو نے نہیں کرنا چاہیے ایسا، اب کی بار معاف کر رہا ہوں، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن میرا بھروسہ توڑنا نہیں بیٹا۔ ایسا اگر آپ بتائیں اس کو اور اس کو آپ قریب کر کے بولے کیا وجہ ہے، کیوں کیا ایسا، تو اس سے ڈسکس کیا، بات کی اس سے، اور اس کو آپ نے اظہار کیا اپنے غصے کا، اپنے غم کا اظہار کیا، مجھ کو برا لگا تو نے ایسا کیا، اچھا نہیں لگا مجھ کو اور غلط کیا تو، اور میں بہت ناراض ہوں تجھ سے، بولو آپ اس کو، یہ برا نہیں ہے، بچوں کے سامنے بولنا کہ میں ناراض ہوں برا نہیں ہے، یہ اچھا ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز بری ہے اور ان کو برا لگتا ہے اس سے، آئندہ وہ ریپیٹ نہیں کریں گے۔ آپ خاموش رہے، بات ہی نہیں کر رہے اس سے ٹھیک سے، اس کو برا لگے گا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، وہ آئندہ نہیں کرے گا، آ کے آپ کے کمرے میں بیٹھے گا، چپ چاپ بیٹھے گا، کیا ہوا، بولے ابو غلطی ہو گئی میرے سے، ایسا کیا میں نے، برا لگا، میں نے آپ کا دل توڑا، ٹھیک ہے آئندہ مت کرنا ایسا، کوشش کر، تو اچھا بچہ ہے، تو برا نہیں ہے، مجھ کو معلوم ہے، بولیے آپ اس کو، مجھے معلوم ہے تو برا نہیں ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن دیکھ بیٹا غلطی ہم سے بھی ہوتی تھی، لیکن غلطی سے سیکھ کے بہتر انسان بننا یہ اصل چیز ہے، غلطی ہونے کے بعد اس کی عادت بنانا نہیں چاہیے، آپ ٹرین کیے اس کو، آپ اس کو ایک بار آپ بولیں میرا ایسا بھروسہ ٹوٹا، آج کے بعد میں تیرے پہ کبھی بھروسہ نہیں کروں گا، ختم، مت بولیے ایسا، مت بولیے، اس کا آپ کوچ بنیے، ایک بار غلطی ہوئی کوچ پھر سے اس کو بتا ایسا نہیں ایسا، آپ اس کو بنانے کی کوشش کیجئے بہتر۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا امیر، سرپرست، مسلمانوں کا حاکم جب لوگوں کے پیچھے شک کرتا ہوا ان کے پیچھے پڑتا ہے تو انہیں بگاڑ دیتا ہے۔ جب آپ بہت جاسوسی کرو گے اپنی اولاد کی تو خود ہی بگاڑ دو گے آپ، بھروسہ نہیں کرنا لوگوں کو بگاڑتا، چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ دوست ہو، آپ دوست کے اوپر دیکھو بھروسہ نہیں آ رہا تیرے اوپر، تو کیا کیا، تو لیٹ کیوں آیا، بھروسہ نہیں، تو سچ بول رہا کہ جھوٹ بول رہا، آپ 10 سوال پوچھو اس سے، وہ بگڑ جائے گا، آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اس سے، وہ یہ جانے گا کہ یہ بھروسہ ہی نہیں کرتا ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس کو یقین کیسے دلاؤں میں۔ تو اولاد بگڑتی ہے جب ماں باپ ان پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح سے بچوں کی جائز ضروریات میں کوتاہی کرنا، فراہمی میں کوتاہی کرنا، یہ بھی بچوں کو بگاڑتا ہے۔ ابو مجھ کو فلاں چیز چاہیے، ایک پین چاہیے، کل ہی تو پچھلے مہینے تو دلایا تھا، ہاں لیکن ٹوٹ گیا، وہ اسی سے کام چلاؤ، ہمارے زمانے میں ہم سال بھر ایک پین سے کام چلاتے تھے، ہاں لیکن وہ زمانہ الگ تھا، ہمارا زمانہ الگ ہے، اب یہ ٹوٹ گیا تو کیا کروں میں، اسی سے چلاؤ کام، زبردستی یہ بتانے کے لیے کہ باس میں ہوں۔ بعض اوقات انسان جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہیں کرتا ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے، بچے کا کہ آج ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ ہم یہ کھائیں، فلاں چیز کھانے کو جی چاہ رہا ہے، آئس کریم کھانے کو جی چاہ رہا ہے، نہیں کھانا، کیوں نہیں، بچے بڑے پوچھ کیوں نہیں، ماں کو جا کے بولتے کیوں نہیں، ماں کو بولتے، ماں بولتے دلا دیجئے، ان کو مانگ رہے نا، پچھلی بار بھی آپ ایسے ہی کیے تھے، ابھی بھی پھر ویسے ہی کر رہے ہیں، کیوں کرتے جی آپ ایسا، تم بہت بیچ میں مت آیا کرو، تم کو نہیں معلوم بچوں کو ایسے ہی رکھنا پڑتا، ٹھیک ہے ایک آدھ مرتبہ پیار سے کانفیڈنس میں لے کے بتا کے
کہ بیٹے کبھی نہیں بھی ملنا چاہیے زندگی میں، ٹھیک ہے چلے گا نا ایسا، آج اس مرتبہ ہم نہیں کریں گے، تم کو ٹرین کرنے کے لیے ضروری ہے، تم اگری کرتے میرے ساتھ، ٹھیک ہے آئندہ تم کو اس سے اچھا دلاؤں گا میں کچھ، ایسا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن نہیں، میں بول رہا نا نہیں کا مطلب نہیں، ساری دنیا مل کے بھی بولے نا میں نہیں لاؤں گا، قسم کھاؤ کیا اب؟ آدمی بعض اوقات اپنی حکمرانی چلانے کے لیے بعض اوقات جائز ضروریات بھی بچوں کی پوری نہیں کرتا ہے، وہ بچے چور بن جاتے ہیں، وہ بچے دوسروں سے دھوکہ دے کے لینے والے بنتے ہیں، وہ کوئی ایسا اپنے لیے مینٹر ڈھونڈ لیتے جو کہ اچھا آدمی نہیں رہتا، کوئی پولیٹیشین یا گلی کا کوئی بھائی گنڈا اس کے ساتھ رہتے اور وہ ان کو دیتا ہے، لے کیا چاہیے جا لے کے، ہاں تیرا باپ نہیں دیتا کیا، ہاں ٹھیک ہے میں میرے کوئی باپ سمجھ آج سے، گاڈ فادر۔ اب وہ اپنے سارے پرابلمز باپ کو بتانے کی بجائے اس کو بتاتا، انکل ایسا ایسا ہوا آج اسکول میں، ٹیچر لوگ بولتے ٹھہر ذرا دیکھتا اس کو میں، تو وہ کیا کرتا، اس کو آج کی بات یہ ہوم ورک نہیں کرے گا، سمجھ میں آ رہا کہ انگلش میں بولوں؟ ٹیچر بھی کیا بولتا، آپ جو بولے وہ حکم، اب یہ ہوم ورک نہیں کرتا، کیونکہ اس کو کون ملا، دوسرا، یہ باپ کی حمایت سے اس کی سیکیورٹی سے نکل کے اب کسی اور کی سیکیورٹی میں گیا، وہ بگاڑ کا شکار بن جاتا ہے۔ آپ اس کو اپنے پروں میں رکھو، جو بنیادی ضرورتیں پوری کرو، جو نہیں دے رہے وہ بھی اس کو بھروسے میں لے کے آپ مت دو، اس کو کچلتے ہوئے نہیں، اس کو بے عزت کرتے ہوئے نہیں، اس پہ باسنگ کرتے ہوئے نہیں، اس کو سمجھاتے ہوئے آپ بتاؤ کہ کبھی نہیں بھی ملتا زندگی میں، تیرے اندر صبر کی بھی طاقت پیدا ہونا چاہیے، یہ تیرے لیے فیوچر کے لیے اچھا ہے، ہم کو بھی کبھی نہیں ملتا کچھ تو ہم کو اس کی عادت ہوئی اس لیے ہم برداشت کر پاتے ہیں، اگر تیرے کو عادت نہیں ہوگی تو برداشت نہیں کر پائے گا اور تیرے لیے اچھا نہیں ہوا، اور اس مہینے نہیں میں اگلے مہینے دوں گا تجھ کو یہ چیز، تو آپ اس طرح سے اس کو لے کر کرو گے تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گناہ کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جن لوگوں کے کھانے پینے خرچ کا ذمہ دار ہو وہ اس کو ضائع کر دے، ان کی بنیادی ضرورتوں میں بھی کوتاہی کرے۔ بچی بول رہی ہے، بچہ بول رہا ہے، بیوی بول رہی ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس کو فلاں مسئلہ ہے، اس کو دکھائی دینے میں مسئلہ ہو رہا ہے، پڑھائی میں تکلیف ہو رہی ہے، سر دکھتا ہے اس کا، نقلی باتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ پڑھنا نہیں اس کو اس کے لیے ایسا بولتا ہے، گاگل چاہیے اس کو، سمارٹ دکھنا اس لیے کرتا ہے ایسا، یا بیٹی کے بارے میں کبھی بنیادی ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری، نہیں لے جاتے، بعض اوقات بیماری اور بڑھ جاتی ہے، پھر جا کے ٹینشن لیتے ہیں، بیوی کو ڈانٹتا ہے، میں نہیں گیا تو تم نے جانا چاہیے نا، اب اپنے جرم کا کسی کو بلی کا بکرا تو بنا رہا ہے بیوی کو، وہ بھی سوچتی جانے تو سن کے لے لو، ورنہ اس کے پاس تو 3 بندوق کی گولیاں ہیں، 3 گولیاں تو ہیں، طلاق طلاق طلاق، ہمیشہ ڈر رہتا ہے اس کا کہ غصے میں آ کے معلوم نہیں کیا کرے گا، جلات تو ہے۔ بنیادی ضرورتیں بیوی کی پوری نہیں کی تو بچوں کی کیا کرے گا، بیوی سمجھتی ہے، بعض اوقات بیوی کو چوری کرنی پڑتی اس کی، بچے مانگتے باپ کے پاس مانگنے نہیں دیا، پھر ماں کے پاس جاتے، بیوی کیا کرتی، ویٹ، سونے دو ان کو سونے دو، اس کے بعد ہمارا مشن شروع ہوگا، اور مجھے معلوم ہے پیسے کہاں رکھتے ہیں، کس وقت میں نکالنا چاہیے، کون سے وقت میں نیند گہری ہوتی ہے، کروٹ کب لیتے ہیں، مجھ کو معلوم ہے، برابر کرتی ہے۔ یہ نوبت کیوں آئے بھائی، آپ جو واقعی ضرورت ہے اس کی پوری کرو۔ نمبر 9، بچوں میں عطا میں اور سلوک میں ناانصافی، یہ بھی چیز ہے، بعض اوقات آدمی دیتا ہے لیکن ایک کے ساتھ ایک دم اچھا سلوک، دوسرے کے ساتھ نہیں، یہ میرا بیٹا راجہ بیٹا ہے، یہ میرا نام روشن کرے گا، یہ تو تھوڑا سلو ہے، یا یہ اور تو دیکھ ذرا کیسا بچہ میرا، کتنے مارکس لائے، تو دیکھ کیا کرتا معلوم نہیں، وقت ضائع کرتا، پیسے بھی ضائع کرتا، بعض اوقات اس طرح کی ناانصافی بچوں میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے اچھی پسند کی چیزیں لائی جائیں گی، کھلونے ملیں گے، اچھے کپڑے ملیں گے، اس کو ویسا نہیں ملے گا۔
اس کو پیار کرے گا، سفر سے لوٹے گا یا باہر سے ملے گا، اس کو گھر پہ آئے گا جاب سے تو ایک کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا، دوسرے سے ایک دم کولڈ، جیسے کھانا ایک دم ٹھنڈا ہونے کے بعد کیسا رہتا، ایک دم ٹھنڈا. ہاں بولو کیا ہے؟ تو یہ جو ہے بچے دیکھتے ہیں ناانصافی. کبھی بیٹے بیٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہے اس کو خوب پیار کرنا اور بیٹی وہاں دور بیٹھ کے صوفہ پہ بیٹھ کے دیکھ رہی ابو کیسا پیار کرتے میرے چھوٹے بھائی کو، اور میرے ساتھ ویسا نہیں کرتے. تھوڑی دیر بیٹھتی ہے ابھی بلائیں گے، ارے میری بیٹی تو بھی آ جا. نہیں، کیا ان کو یاد ہی نہیں آتا، ان کو بیٹا ہی معلوم ہے. پھر اٹھ کے چلی جاتی کچن میں ماں کے پاس. یہ جو ناانصافی ہے خرچ میں، گفٹس میں یا سلوک میں، یہ بھی بچوں کو باغی بناتی ہے، بگاڑتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فجاء ابن له فقبله واجلسه على فخذه، اس کا بیٹا آیا، اس کو بوسہ دیا، اپنی گود میں بٹھایا. ثم جاءت بنت له فاجلسها الى جنبه، پھر بیٹی آئی لیکن اس کو پیار نہیں کیا اور اپنے بازو بٹھایا، گود میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلَّ عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، تو نے ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف کیوں نہیں کیا؟ ان کے درمیان تو نے ناانصافی کیوں کی؟ اس کو چوما، اس کو نہیں، اس کو گود میں بٹھایا، اس کو زمین پہ. یہ برابری نہیں ہے. بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک اور بیٹی کے ساتھ ایسا ٹھنڈا سلوک اچھی بات نہیں ہے. اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام الطحاوی نے شرح معانی الآثار میں ذکر کی ہے. کبھی معاملہ الٹا ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ لاڑ پیار میں آدمی حدیں پار کر جاتا ہے. بچہ اگر غلط کاموں میں مبتلا ہے، بے دینی کا اظہار کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. اگر ماں بولے دیکھیے اس کے اندر یہ کچھ عادتیں پیدا ہو رہی ہیں، میں ہوں نا، تم چپ رہو، میں دیکھ لوں گا کیا ہے. آؤ بیٹا، کیا بیٹا، کیوں ایسا کیے؟ نہیں کرنا ایسا. ماں کو گالی نہیں دیتے، ماں کو گالی دیا ہے بھائی وہ، اور آپ اتنا پیار سے سمجھا رہے ہیں. میں تو دوں گا. بولے نہیں بیٹا ایسا نہیں دیتے. ہاں وہ میں تو دوں گا، میں تو آپ کو بھی دوں گا. پھر تھپڑ مارتا. اچھا اب بتی سی لی. ہاں اب سمجھ میں آیا، میں تو آپ کو بھی دوں گا. تب جا کے غصہ آتا. ہاں تب بڑا ہو گیا، تھپڑ لگا دیا اس کو. تو یہ مزاج انسان کا اگر ہو کہ لاڑ پیار میں بگاڑنا بچوں کو، اتنا لاڑ پیار نہیں. جو مانگا سب دے رہا، جو مانگا سب دے رہا. تو یہ جو چیز ہے، اتنا لاڑ پیار اور ہر خواہش پوری کرنا، یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے. ایک طرف تو کنجوسی کرنا، بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں کرنا. دوسرا ہے کہ فضول خرچی بچوں کو سکھانا اور بے وجہ کی ان کے لیے نعمتوں کے ساری چیزیں دروازے کھول دینا. لے بیٹا کہاں جا رہا؟ گھومنے جا رہا. ادھر پیار کر، ہاں یہ لے 100 کا نوٹ، جا عیش کر. ہم کو نہیں ملا نا بچپن میں، ہم اپنی زندگی میں چاہتے بچے عیش کریں. بولا کیا کروں اس کا، 100 روپیہ مل گیا، 500 کا نوٹ دے دیا، 100 کا بول کے، تو 100 کا نہیں 500 کا ہی دیکھا بھی نہیں، اتنا پیار میں دیا ایک دم اندھا بن کے. وہ بچہ جائے گا دوستوں کے ساتھ سب بے حیائی کرے گا، سب غلط کام کرے گا. اس کو خرچہ کرنا نہیں سکھایا لیکن پیسہ زیادہ دے دیا. کیا ہی بعض اوقات اتنا لاڑ پیار بچوں کا ہوتا ہے، ہر چیز پرووائڈ کرنا، ان کو پیسہ ان کے ہاتھ میں دینا. یہ لے بیٹا جا پکنک پہ جا رہا، 5000 روپے دے. دوسرے بچوں کے ماں باپ 300 روپے دے کے بھیج رہے پکنک پہ. یہ کیا ہے؟ سب دوستوں پہ خرچ کرنا. تو مین آدمی سینٹر والا ہونا چاہیے. تو بعد میں جا کے پولیٹیشین ہی بنے گا وہ. بعض اوقات اس طرح سے، اور جب ملنے کی عادت بنتی اور پھر اچانک ناراض ہو کے بولتا آج سے تیرا بند. اچانک بند ہونا اس کو کرمنل بناتا کیونکہ عادت بن گئی اس کی، اور دوستوں میں ایک سٹیٹس بھی بن گیا نا اس کا، کہ پھر دوست جو ہے کچھ بھی خرچہ ہے تو اس کو دیکھتے. اب اس کے پاس نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ چوری کرے گا. بعض اوقات اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. کچھ بھی بیچ دے گا، گھر کی چیزیں لے جا کے بیچے گا. کسی کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ نانی کے زیورات کہاں گئے.
وہ بچی کی شادی کے لیے رکھے ہوئے تھے اور پڑے ہوئے تھے. اس کو معلوم تھا اماں دیکھ کے خوش ہوئی میری بچی کے لیے رکھ رہی میں, اور جو رکھی تو رکھ دی, دیکھی بھی نہیں, مہمانوں کو دکھائی تھی, گاؤں سے آئے تھے, یہ بھی دیکھا اچھا ادھر رکھا ہوا ہے کیا, غائب. اب ڈھونڈ رہے پورے گھر میں, کہاں گیا آپ لیے کیا جی؟ وہ تم, میں کیوں لوں, تم نے بیچا ہوگا, تم نے ہی کیا ہوگا, کسی مہمان رشتہ دار کو تو نہیں دی, بہن کی شادی ہوئی تھی اس میں تو نہیں دی, اور میں کیوں دوں؟ اب یہ جو ہے یہ چنگیز خان لے کے گیا ہے اس میں سے. تو بعض اوقات بچے چوری بھی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو ہم عادت ڈال دیتے ہیں لاڑ پیار کی. ان کو ڈسپلن سکھانا چاہیے, پیسوں کے معاملے میں اور زبان کے معاملے میں, عبادات کے معاملے میں, گھر کے اندر رکھ رکھاؤ کے معاملے میں, یہ ساری چیزوں میں ان کو ادب سکھانا چاہیے. یہ نہیں کہ لاڑ پیار ہے, بچے کھانا کھا کے پلیٹ ادھر ہی چھوڑ دے رہے ہیں, دسترخوان بھی بچھاتے نہیں بچھاتے, اور پھینک دے رہے ہیں کوئی بھی چیز ادھر ادھر کی, اور سب گھر کے ماحول جو ہے, جوتا ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے, اس ٹوتھ برش یہاں کیا تو ادھر ہی چھوڑ دیا. نہیں, بچوں کو ڈسپلن سکھاؤ. اپنا بستر خود تم بناؤ گے, لپیٹ کے رکھو, نیند میں سے اٹھنے کے بعد تم ڈسپلن سکھانا بچوں کو. باپ نہیں کرا تو بچے کہاں سے کریں گے, وہ تو ماں کرتی بیچاری سب کا. تو یہ سارا چیز ان کے اندر, پیار محبت اپنی جگہ, لیکن ڈسپلن بھی آنا چاہیے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ادب ابنک, اپنے بیٹے کو ادب سکھا, اپنے بیٹے کو ادب سکھا, یعنی ڈسپلن اس کو سکھا. فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ مَاذَا أَدَّبْتَهُ وَمَاذَا عَلَّمْتَهُ, اس لیے کہ تجھ سے پوچھا جائے گا تیری اولاد کے بارے میں کہ تو نے اس کو کیا ڈسپلن سکھایا, کیا نالج دیا, کیا علم دیا, کیا اس کو ڈسپلن سکھایا. وَإِنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ وَطَوَاعِيَتِهِ لَكَ, اور تیری اولاد سے بھی پوچھ ہونے والی ہے کہ اس نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا اور تیری کتنی فرما برداری کی. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ نصیحت کرتے تھے, کیا کرتے تھے, اپنی اولاد کو ڈسپلن سکھاؤ, لاڑ پیار میں خراب کرنا نہیں ہے. ایسا لاڑ پیار جو ان کے لیے بگاڑ کا ذریعہ بنے, یہ زہر کی طرح ہے. بچوں کو ایسا لاڑ پیار نہیں دینا چاہیے. تو امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کی گفتگو میں ہم نے دیکھی. اس میں ہم نے دیکھا کہ چھوٹے بچے اور بڑے بچے, ان میں بگاڑ کیا آتا ہے, اس میں ہم نے ضمناً دیکھا کہ ہم اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے. اسی طرح سے بڑے بچوں میں بگاڑ کیسے آتا ہے, پھر بگاڑ کے اسباب کیا ہیں, کیوں بگڑتے بچے, کیوں ان کے اندر یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں, کہاں ہماری غلطی ہوتی ہے. یہ چیزیں آپ کی آج کے اس خطاب میں, اس درس میں ہم نے دیکھی. مزید انشاءاللہ اس میں باتیں جو رہ گئی ہیں وہ یہ کہ ہم تعلیم اور تربیت کے لیے کیا کیا کریں, کیا کیا چیزیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. موقع رہا انشاءاللہ مستقبل میں ان نکات کو مستقل دیکھیں گے کہ چھوٹے بچے سے لے کے بڑوں تک ہم کو کیا ایجوکیٹ ان کو کرنا چاہیے, کیا کیا چیزیں ان کو سکھانا چاہیے, اور ان کی تربیت میں ہم کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. خاص کر کے جو بڑے بچوں کا جو بگاڑ ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ کبھی آنے والے کسی دن ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ سدھار کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے. تعلیم, دیکھیے یہاں پر کیا کہا ابن عمر نے, اپنے بچے کے بارے میں تم سے دو چیزوں کی پوچھ ہوگی کہ تم نے کیا ان کو ادب سکھایا اور کیا ان کو تعلیم دی. تو تعلیم اور ادب یہ دو چیزیں اہم ہیں کہ ان کی تعلیم ان کو دینا, علم ان کو دینا, اور کیسے ان کے ساتھ سلوک کرنا کہ ان کے اندر ڈسپلن پیدا ہو, وہ اچھے انسان بنے. تو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم آنے والے کسی پروگرام میں, کسی درس میں, کسی کورس میں یا ورکشاپ میں ہم دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہمیں دینی مجالس میں بیٹھنے کی اور اپنی زندگی میں ان باتوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائیں جو قرآن و سنت کی باتیں ہم سیکھتے ہیں, سنتے ہیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.